السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے تو ہی میرا مہرباں ہے۔ ناول کے رائٹر ہیں نوشین فیاض۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ سردیوں کی یہ شام شدید ترین ٹھنڈی ہے۔ ہوا وہ جو کانپنے پر مجبور کر دے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی صورت زندگی رواں دواں ہے۔ سڑک کے کنارے کنارے سوپ اور یخنی کی ریڑیاں لگی ہیں۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کولر یا ٹوکریاں اٹھائے گرم انڈے کی آوازیں لگاتے گزرتے جا رہے ہیں۔ کبابوں کی گرم خوشبو اشتہا انگیز ہے۔ شہر کے وسط میں کھڑے مشہور شاپنگ مال میں آتے جاتے گاہک رونق میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے بہترین گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ شخص بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے کان کمرے کی پرسکون خاموشی سے پرے باہر کے شور و غل پر لگے ہیں۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھرتی ہے اور ایک بھاری وجود کی عورت اندر قدم رکھتی ہے۔ ہارون شمس اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو ہارون پہلو بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ دفتن پٹیوں کو انگلیوں سے مسلتی وہ دیوار کے ساتھ قطار میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر گر گئی۔ آہ میرا سر، میری یادداشت چلی گئی ہے۔ اسے جھٹکا لگا تھا، یہ وہی آواز تھی۔ اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کی مدد کے لیے اٹھا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ ہاں وہ اس کی اداکاری اور صداکاری پر داد دینا نہیں بھولا تھا۔ آخر اسی لیے تو وہ یہاں آیا تھا۔ ہاں تو محترم کزن صاحب، مجھے بالکل یاد نہیں پڑتا کہ میری ننیال یا ددیال میں کسی ماموں چاچو نے مجھے آپ جیسے نمونے کی کزن ہونے کا شرف بخشا ہو۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کون ہو اور کیوں آئے ہو، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلاتی ہوں، باہر اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اتنا تردد کیوں؟ خود ہی ٹکر مار دو۔ الفاظ تو اس نے لبوں میں روک لیے تھے لیکن ہنسی اس کے قابو میں نہیں آئی۔ میں یہاں لطیفے سنا رہی ہوں، اٹھو یہاں سے اور نکلو باہر۔ خاتون رکیے پلیز میری۔ کیا کہا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ دھاڑی۔ کیا ہی چڑیا گھر میں شیر دھاڑتا ہوگا۔ اسے پھر ہنسی آ گئی۔ کون خاتون؟ ذلیل آدمی، تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں گی اور تم۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ سر پر جا پڑا تھا جس سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک بار پھر دروازہ کھلا اور وہی مینیجر اندر آیا جو نینا کو بلانے گیا تھا۔ ہو گئی بات، چلو اب کام پر پہنچو۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے ان دونوں کی طرف دیکھے بنا حکم جاری کیا اور لیپ ٹاپ اپنے آگے سرکا لیا۔ آنکھوں سے آگ برساتی وہ باہر نکل گئی تو ناچار ہارون کو بھی اٹھنا پڑا۔ جس کسی نے اس کا نام نینا رکھا تھا بالکل ٹھیک رکھا تھا۔ چربی اور گوشت کی تہوں کے نیچے اس کے سارے نقش دبے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اس کی آنکھیں، اس کی بڑی بڑی آنکھیں خاصی نمایاں تھیں۔ اس سے بات کیے بغیر تو وہ وہاں سے جانے والا نہیں تھا، اس لیے پہلے تو اس نے سوچا اسے اندر ہی کہیں تلاش کرے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اتنے بڑے شاپنگ مال میں وہ اسے کیسے تلاش کر سکتا تھا۔ پھر اس نے آسان طریقہ نکالا، وہ یہ کہ عمارت سے باہر نکل کر وہ ایک ایسی جگہ جا بیٹھا جہاں سے مرکزی گیٹ پر نظر رکھ سکے۔ وہ ایک وائس اوور ایکٹر تھا۔ مختلف ممالک سے اردو میں ڈبنگ ہونے والی فلموں کے علاوہ مختلف چینلز پر اشتہارات وغیرہ کے لیے وائس اوور کرتا تھا۔ اب اس کے پاس بچوں کی ایک کارٹون فلم تھی جس کے لیے اسے کسی لڑکی کی آواز چاہیے تھی۔ عرفان بصریہ نے اس فلم کے لیے باقاعدہ شرط رکھی تھی کہ لڑکی وہ خود ڈھونڈے گا۔ اس کی بھی ایک الگ ہی کہانی تھی۔ پہلے یہ وائس اوور ماریا کرنے والی تھی، لیکن ایک شام جب وہ عرفان بصریہ کے سامنے اس کے پنجابی لب و لہجے میں اردو بولنے پر تنقید کر رہا تھا، اس نے سن لیا اور پھر چیخ چیخ کر سارا اسٹوڈیو سر پر اٹھا لیا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، اگر یہ وائس اوور مجھ سے کروانا ہے تو اسے چلتا کریں۔ اب عرفان بصریہ جیسا کنجوس شخص اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ ماریا نے محض 2 سے 3 آوازیں کرنی تھیں جبکہ ہارون نے 4 سے 5 آوازیں آسانی سے نپٹا لینی تھیں۔ تب ہی اس نے ہارون سے کہہ دیا تھا کہ اب نسوانی آواز بھی اسے خود ڈھونڈنی ہے، وہ بھی کم سے کم مدت میں۔ اس نے 1-2 سے بات بھی کی تھی لیکن ان کی طلب جتنا عرفان بصریہ نے ادا نہیں کرنا تھا، سو وہ ہنوز ششوپن میں مبتلا تھا کہ یہ فلم ماریا کو دیکھ کر خود اگلی کا انتظار کر لے یا کوئی آواز ڈھونڈ لے۔ اس دن کریم کے انتظار میں ایک سستے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھا وہ برگر کھا رہا تھا جب اس نے پچھلی میز پر بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک کی آواز سنی۔ چلو جی آ بھی گیا فون اس کھڑوس کا، نینا کو دو، یہ بات کرتی ہے۔ دوسری آواز نے مشورہ دیا، ہیلو سر ہم راستے میں ہیں، رش بہت زیادہ ہے، بس پہنچنے والی ہے بس۔ اوے اندھا ہوا ہے کیا؟ تیرے باپ کی بس ہے؟ او نہیں سر، ایک اندھا پیر پر چڑھ گیا تھا، بس ہم پہنچ رہے ہیں سر۔ کال ختم ہوتے ہی سب کا مشترکہ کہکا گونجا اور وہ جو آواز کی خوبصورتی میں کھو کر رہ گیا تھا ایک دم ہوش کی دنیا میں پلٹا۔ چلو اب نکلو جلدی، نینا برگر ہاتھ میں پکڑ لو، راستے میں کھا لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتا وہ لڑکیاں افراتفری میں نکل پڑیں۔ بڑا سا منہ کھول کر برگر کھینچ کھینچ کر توڑتی وہ لڑکی باقی لڑکیوں کے گھیرے میں تھی۔
वो इसका साइड पोज ही देख पाया था। बिल अदा करके जब तक वो इनके पीछे भागा, वो जाने कहाँ चली गई थी। उन्होंने शॉपिंग मॉल की वर्दी पहन रखी थी। जैकेट की पोस्ट पर माल का नाम लिखा हुआ था, जिससे इसने अंदाज़ा किया कि वो इस शॉपिंग मॉल में काम करती हैं। करीम का फ़ोन आया तो वो वापस चला गया। इसके बावजूद इसका इरादा था कि पहली फुर्सत में वो इस शॉपिंग मॉल की करीबी शाख का ज़रूर चक्कर लगाएगा। वो यहाँ था। इसने मैनेजर से झूठ बोला कि नैना इसकी कज़न है और फ़ोन पर जवाब नहीं दे रही, इसे ज़रूरी काम है। वो जानता था काम के दौरान फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त कम इदारों में होती है, इसीलिए बेधड़क झूठ बोल गया था। अब इतनी ख्वारी के बाद वो ऐसे तो नहीं जा सकता था ना। 3.5 घंटे के आसाब शिकन इंतज़ार के बाद वो इसे बाहर आती दिखाई दी। इसके साथ एक और लड़की भी थी। इसके हाथ में जामुनी रंग का चॉकलेट का पैकेट दूर से भी वाज़िया दिखाई दे रहा था। पहले बर्गर और अब ये इतनी बड़ी चॉकलेट, इसीलिए वो इतनी मोटी थी। अपनी सोच पर वो खुद ही हंस पड़ा। अगर वो इसे इस बात पर हंसता देख लेती तो एक बार फिर बात सुने बगैर चली जाती। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुन ले प्लीज़। इसके करीब होकर इसने आहिस्ता से कहा। इसके साथ 2 कदम आगे चलती लड़की से कदरे फासले पर था वो। तुम अभी तक दफ़ा नहीं हुए? फुल वॉल्यूम में जवाब आया था। आगे जाती लड़की भी मुड़कर इसके पास आई। क्या हुआ नैना? कुछ नहीं, तुम चलो मैं देख लेती हूँ। गहरी नज़रों से तकती वो आगे चली गई तो हारून हिम्मत पाकर एक बार फिर बोला, देखें गलतफहमी हो गई। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप थोड़ा वक्त दें तो मैं समझा सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना। अब तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ वरना अभी शोर मचा दूंगी। तुम मुझे अगवा करने वाले हो। चॉकलेट का बड़ा सा टुकड़ा काटते वो हारून को पत्थर कर गई थी। वो वहीं खड़ा रह गया था। नैना को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जान छोड़ देगा, इसलिए हैरत से पीछे मुड़कर देखा। नैना का चेहरा देखते ही इसके मुंह से हंसी का फवारा उबल पड़ा। नैना सर झटक कर आगे बढ़ गई। वो डग भरता इसके बराबर आया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं या कोई भी तुम्हें अगवा करने की हमाकत कर सकता है? और कोई तुम्हें अगवा करने ही क्यों लगा? तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से तावान में कोई भारी रकम तो मिली नहीं। इसने फाड़ खाने वाले अंदाज में हारून को देखा, मगर वो अपनी धुन में बोलता रहा, अब ऐसे तो मत देखो। किसी अमीर घर की लड़की यहाँ माल में तो काम करने से रही और लोअर मिडिल क्लास अभी इतने खुले सहन की नहीं कि लड़कियों को ऐसे खुलेआम नौकरी के लिए भेज दें। आप जनाब का तकल्लुफ़ बहुत हो चुका था, इसलिए तुम कहने में इसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तुमसे मतलब अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ। और तुम्हें अगवा करके घाटा ही होना है। इतने तो मिले नहीं जितने तुमने खा जाने हैं। तुम चाहते क्या हो जलील इंसान? सड़क किनारे रोककर वो संजीदगी से इससे इसका मसला पूछ रही थी। ये जलील इंसान चाहता है अगली बार कोई जलील इंसान तुम्हारे मोटापे का मजाक ना उड़ा सके। तुम 5 मिनट बात सुन लो, इसके बाद जो कहोगी वैसा कर लेंगे। कहो, यहाँ नहीं कहीं तसल्ली से बैठकर। कल जिस वक्त और जहाँ कहोगी मैं आ जाऊँगा। चेहरे मोहरे से तो वो खासा माकूल नज़र आ रहा था। नैना ने रुककर इसका मुकम्मल जायज़ा लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। हारून अगर 1 मिनट भी देर करता तो वो सामने रुकी बस में चढ़कर चली जाती। मिस, थोड़ी मदद कर दें प्लीज़। अब की बार वो सबा की तरफ पलटा था। नैना ने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा था, जबकि सबा ने पैर वापस खींच लिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी इस मनहूस के मुंह लगने की? नैना को बहुत गुस्सा था सबा पर। सबा ने फ़रा के सामने इस बात का तस्करा किया था और अब वो पूछ रही थी। सबा ने मुकम्मल तफसील फराहम करके बीबीसी का फरीज़ा अंजाम दिया। तो क्या हो गया सबा, वो आए तो कहीं जगह तय कर लेना। यासर के आने की तैयारी कर रही हूँ, वरना मैं खुद इसे लेकर जाती। यासिर फ़रा का खालाजाद और मंगेतर था जो पिछले कुछ साल से सूदिया में मुकीम था। अब वो वापस आ रहा था और इसके साथ ही फ़रा की शादी तय पा जानी थी। इसी वजह से इसने माल से नौकरी छोड़ दी थी, वरना नैना को घसीटने वाली वही थी। फ़रा इसकी अच्छी सहेली थी जो कि उम्र में इससे काफ़ी बड़ी थी, मगर नैना से बहुत प्यार करती थी। हर मामले में इसकी मदद करती थी। इनकी दोस्ती की कहानी भी दिलचस्प थी। मोहल्ले में शादी की एक तकरीब में नैना ने ज़िद करके फ़्रॉक पहन ली। इसकी हम उम्र लड़कियों ने इसका वो मजाक बनाया कि नैना वहीं बिना किसी लिहाज के ऊंची आवाज़ में रोने लगी। तब फ़रा ने इन सब की खूब क्लास ली थी। इखलाकियात पर इतना बड़ा लेक्चर दिया कि नैना ने रोना भूलकर बहुत ध्यान से सुना। इसके बाद एक दो लड़कियों ने इसकी दिल आज़ारी पर सॉरी भी कहा और नैना इतने में खुश हो गई। इसके बाद इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो हमेशा नैना की दिलजोई करती और ज़रूरत पड़ने पर हर तरह साथ भी देती थी। इसके ना करते भी फ़रा ने सबा को अपना हामी बना लिया था। अगले दिन वो फिर आया था और सबा ने मिल बैठकर बात सुनने की हामी भर ली थी। अब बस में बैठी नैना दबी दबी आवाज़ में इस पर गुर्रा रही थी, जबकि वो बड़े सुकून से फ़ोन पर गेम खेलने में मसरूफ़ थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ये चवलियाँ मार रही हो।
کیا ہو گیا نینا؟ کیا ہم دن میں 70 مردوں سے بات نہیں کرتی؟ اب اگر تمہارے فائدے کے لیے ہم اس بندے کی دو سن لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مینیجر نے تمہیں گھر سے تو بلایا نہیں تھا کام کے لیے، تم خود چل کر آئی تھی۔ اب اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے تو سن لینے میں کیا حرج ہے؟ ہم کوئی دودھ پیتی بچیاں تو ہیں نہیں کہ وہ ہمیں کھلونوں کی باتوں سے بہلا لے گا، پھر وہ ایسا لگتا بھی نہیں۔ ایک بار تسلی سے بات کرتے ہیں، پھر اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا تو نہ کر دیں گے، وہ اپنے راستے اور ہم اپنے راستے۔ گھر سے تو آ کر تمہیں اٹھا نہیں لے گا۔ صبا نے کچھ زیادہ ہی غصہ کھا لیا تھا جو ایک دم اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ نینا نے منہ پھلا لیا مگر دل ہی دل میں وہ صبا کی باتوں سے متفق بھی تھی۔ ایک بار بات کرنے میں کیا حرج تھا؟ کچھ نہیں ہوگا یار، بلکہ چلو اچھا ہوا ایک وقت کچھ مزے کا کھانے کو مل جائے گا، پھر تمہاری مرضی کہ اس کی بات مانو یا نہ۔ اس کا سڑا ہوا منہ دیکھ کر صبا نے دوبارہ کہا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اگلے دن نینا کے بتائے ایک نسبتاً مہنگے لیکن غیر معروف ریسٹورنٹ میں وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کی مرضی کا بڑا ہیوی مینیو سرو بھی کیا جا چکا تھا، اور اب کھانے کے بعد ہارون نے اسے الف سے یہ تک تو نہیں البتہ چیدہ چیدہ باتیں سمجھا دی تھیں۔ وہ بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ اس سے بات کر کے ہارون کو اندازہ ہو رہا تھا وہ بہت سادہ اور کم عمر لڑکی تھی جسے ابھی دنیا کی ہوا نہیں لگی تھی۔ وجہ بلا شبہ اس کا بے حد پھیلا ہوا وجود تھا کہ کسی نے اس پر توجہ نہیں کی تھی۔ خیر اسے کیا، اسے تو آواز سے مطلب تھا جو مٹی کے گھڑے میں کھنکتے گھنگرو جیسی دلاویز تھی۔ لیکن یہ جو وائس اوور ہے اس سے وزن کیسے کم ہوتا ہے؟ اس کی سائنس پر ہارون بھونج کر رہ گیا۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ میں نے کب کہا اس سے وزن کم ہوتا ہے؟ کل خود ہی تو کہا تھا کہ اگلی بار کوئی ذلیل میرے موٹاپے کا مذاق نہ اڑا سکے، اس لیے مجھے تمہاری بات سننی چاہیے۔ اس نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ دیکھو جب تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے تو تم سرجری کروا سکتی ہو، لیکن مجھے آپریشن وغیرہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مایوسی سے اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اٹھنے لگی۔ میری بات تو سنو، تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کرنی ہے اور خود تمہیں بھی شوق تو ہوگا عام لڑکیوں کی طرح کپڑے پہننے کا، تعریفیں سننے کا، تم اپنے خواب پورے کر سکتی ہو۔ وہ اسے بتا چکا تھا لیکن قائل نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر تمہیں ایک آدھ گھنٹہ کام کر کے 2-4 ہزار مل جاتے ہیں تو کیا برائی ہے؟ تمہیں روز بسوں میں دھکے کھاتے مال نہیں آنا پڑے گا۔ یہاں میں اسی لیے آتی ہوں کہ چلنے پھرنے سے وزن کم ہو سکے۔ اس کی بات کاٹ کر بے ساختگی سے کہہ کر اس نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ ہارون مسکرایا۔ سرجری سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم اتنی سلم سمارٹ ہو جاؤ گی، اچھے اچھے کپڑے پہنو گی اور پیاری لگو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں خواب ٹانک رہا تھا، اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ اگر تھوڑی سی بھی سمجھدار ہوتی تو جان لیتی بھوک کسی ایک طرح کی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کو کھانے کی بھوک، کسی کو پہننے کی بھوک، کسی کو تعریف کی بھوک، پھر جیسی بھوک ویسا کھانا۔ وہ اس کے اندر بھوک جگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس بھوک کا چارہ ڈال رہا تھا کہ وہ چگ لے۔ مجھے فیلڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک آواز مل سکتی ہے، لیکن تم جانتی ہو میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تمہاری آواز میں ایک سپارک ہے، ایک چارم ہے، ایسی معصومیت ہے جو فیلڈ میں کام کرنے والی لڑکیوں میں عام طور پر نہیں ہوتی۔ تم ایک دم سے چھا جاؤ گی، تمہیں کام ملے گا، تمہاری پہچان ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تم اپنے اس وجود کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں بہت سے کامیاب لوگوں سے کہیں آگے چلو گی۔ وہ اسے آسمان پر چڑھا رہا تھا تاکہ اسے فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہو، مگر مجھے نہیں پتا کیسے کرتے ہیں۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہیں اسٹوڈیو لے جاؤں گا اور سب سکھا بھی دوں گا، سمجھا بھی دوں گا، لیکن میں اپنے ابو کو بتائے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نیم رضامندی دکھاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تمہارا سر درد ہے، انہیں منا لینا، ایسے موقع زندگی بار بار نہیں دیتی۔ تمہارے پاس آواز ہے، احساس ہے جسے تم آواز میں سمونا جانتی ہو۔ یہ فن ہے اور فن سب کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ میرا کارڈ ہے، مجھے فون کر کے بتا دینا۔ کارڈ لے کر اس نے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ ہارون بری طرح ڈرا ہوا تھا، اگر وہ فون نہ کرتی تو اس نے تو اس چٹوری کو آج کچھ ایسا کہا ہی نہیں تھا کہ وہ غصہ ہو جاتی۔ پھر بھی اگر اس کا ارادہ نہ بنتا تو ایسا کرو اپنا فون نمبر مجھے دے دو، میں خود تمہیں فون کر کے پوچھ لوں گا۔ اصل میں لوگ اتنی بے وجہ کالز کرتے ہیں کہ میں فون اٹھاتا ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم فون کرو تو مجھ سے مس ہو جائے۔ ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اس نے اپنا فون نمبر لکھوایا اور باہر نکل گئی۔ تم شکل سے سمجھدار لگتی ہو، سمجھانا اسے۔ اس کے پیچھے اس نے صبا سے کہا تھا۔ وہ چلی گئی تو ہارون نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ عرفان کا فون آ گیا۔ بصریہ صاحب لڑکی مل گئی ہے، 1-2 دن میں ملوانے لاتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس نے اسے خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی، پاس ہی چائے کا کپ ٹرے میں اوندا پڑا تھا، خالی تھرماس کا ڈھکن بھی پاس ہی پڑا تھا۔ مونگ پھلی کے چھلکے تقریباً سارے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی نظر کمپیوٹر کی اسکرین پر تھی جہاں اس کی اپنی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔
بچوں کے ایک نامور جریدے میں وہ 11 سال کی عمر سے کہانیاں لکھ رہی تھی۔ اب ادارہ اس کا انٹرویو تصویر کے ساتھ شائع کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا انٹرویو لگے اور لوگ اسے جانیں، لیکن اپنی کوئی تصویر اسے اس زاویے سے پسند ہی نہیں آ رہی تھی جو وہ ادارے کو بھجوا سکے۔ کچھ اس کا ذہن یوں بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کل اور آج کا دن اس کے لیے عجیب تھا۔ ایک شخص اس کے پیچھے مال تک آتا ہے، مینیجر کو اس کا کزن بتا کر ملاقات کے لیے بلواتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو ڈرامہ کر کے اس کی سنے بغیر اسے بھیج دیا تھا۔ وہ کیسا ضدی تھا کہ اتنی دیر اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر اس کی باتیں، آج اس نے جو کہا تھا اور پھر جو فرح گھر تک سر کھاتی رہی، وہ اپنا ذہن مرتکز نہیں کر پا رہی تھی۔ بچپن میں اسے نیوز کاسٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ 4 کاغذ سامنے رکھے بڑی روانی سے فرضی خبریں پڑھا کرتی تھی۔ بہت عرصے سے وہ جانتی تھی کہ اس کی بولی سلیس اور رواں ہے۔ وہ ایف ایم پر بھی کام کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار تو فرح کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم تک کا چکر لگا آئی تھی کہ کسی نے بتایا تھا ایف ایم کا دفتر وہاں کہیں ہے، مگر یہ سب 3-4 سال پہلے کی بات تھی۔ اب وہ شخص اسے آ کر بتا رہا تھا کہ اس کی آواز میں اسپارک ہے، چارم ہے۔ اس کے باوجود اسے وہ شخص جھوٹا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ غلط بیانی کر رہا ہو۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا گھر میں اس بارے میں بات کرنے کا، پھر بھی وہ اسے نمبر دے آئی تھی۔ دل کو جیسے کوئی مسلسل چٹکیوں میں مسل رہا تھا۔ کیا واقعی وہ زندگی کی دوڑ میں دنیا کے ساتھ چل سکتی تھی؟ کیا واقعی اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ وہ سرجری کروا کر خوبصورت لگ سکے؟ کیا واقعی کمپیوٹر بند کر کے وہ بستر پر جا لیٹی؟ فون پر ایک ایپ کے ذریعے اس نے اپنی تصویر میں تبدیلیاں کرنی شروع کیں۔ گالوں پر لٹکتا ہوا گوشت صاف کیا، ٹھوڑی کا رقبہ کم کیا، کمر پتلی کی اور ایسی کچھ اور تبدیلیاں کی۔ آخری ابھرنے والی چھبی دیکھ کر وہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا تھا اگر بنانے والے نے اسے براہ راست ایسا ہی بنایا ہوتا؟ تصویر ڈیلیٹ کر کے منہ پر تکیہ لے کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نینا، اتنا گندا کیا ہوا ہے کمرہ، کچھ تو میرا احساس کر لیا کرو۔ گھر کے کام تم سے ہوتے نہیں اور نوکری کر کے وزن کم کرنا ہے۔ پتہ نہیں وہاں بھی کچھ کام وام کرتی ہو کہ نہیں۔ امی کی آواز پر اس نے منہ سے تکیہ اٹھایا۔ میرے باپ کا مال نہیں ہے جو مجھے بٹھا کر کھلائیں گے۔ کام کرتی ہوں وہاں، پھرکی کی طرح بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹنے پڑتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ مجھ سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ سکے۔ بھیگی آواز میں شور مچاتی وہ کمرے سے نکل کر چھت پر چلی گئی۔ وزن کم کرنے کے لیے اس نے ٹوٹکے بھی بہت کر لیے تھے اور ذلت بھی بہت سہ لی تھی۔ رشتہ دار اور جاننے والے سبھی اس کے وزن پر بات کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں وہ 40 کی لگتی تھی، مگر اس کا کیا قصور تھا؟ وزن پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ اگر وہ اس وزن کی وجہ سے اتنی بے عزتی برداشت کر سکتی تھی تو اس کی آواز بھی اللہ کی دین تھی، وہ اس سے اپنے لیے عزت بھی کما سکتی تھی۔ اس نے ہارون کے ساتھ کام کرنے کا سوچ لیا تھا۔ تنگ تنگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نینا کا سانس پھول گیا تھا، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہیں سے واپس پلٹ جائے۔ وہ گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آئی تھی۔ مینیجر کو فون کر کے اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا نینا کبھی چھٹی نہیں کرتی، اب اگر وہ کر رہی تھی تو واقعی بیمار ہوگی، اور اب وہ ہارون نامی اس بندے کی میت میں اس مختصر راہداری سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہال نما یہ کمرہ عرفان بصریہ کا دفتر تھا۔ ایک طرف خستہ حال صوفہ پڑا تھا جس کے آگے چوبی میز پر 2-3 گلاس اور پانی کا ایک جگ پڑا تھا۔ عین سامنے میز کے پیچھے ایک سیاہ بلند کرسی تھی جو اس وقت خالی تھی۔ میز کے سامنے بھی 3 کرسیاں پڑی تھیں۔ یہاں بیٹھو، میں فون کر کے آتا ہوں، اصل میں یہاں سگنل ذرا کم آتے ہیں۔ اسے بٹھا کر وہ اسی دروازے سے باہر نکل گیا جہاں سے وہ اندر آئے تھے۔ اس کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سی ڈیز کا ایک ڈھیر تھا جو میز کے دائیں جانب پڑا ہوا تھا۔ میز پر گرد اور سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ کانچ کا ٹوٹا ہوا ایک گلاس بھی سی ڈیز کے پاس پڑا ہوا تھا۔ بڑا میلا سا دفتر تھا۔ نینا کے ذہن میں تو کچھ اور ہی خاکہ تھا۔ مجھے لگا دفتر میں موجود نہیں، یہیں ہیں، آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ والی کرسی سنبھالتے اس نے کہا تو نینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بھائی ہارون، لے آئے لڑکی کو۔ ٹشو کے ساتھ منہ صاف کرتا وہ شخص انتہائی بائیں جانب اس دروازے سے نمودار ہوا تھا جس پر پہلے نینا کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اب آپ سے وعدہ کیا تھا، پورا تو کرنا ہی تھا، اس نے شگفتگی سے جواب دیا۔ نینا، یہ عرفان صاحب ہے، اور عرفان صاحب یہ نینا ہے، وہ آواز جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی۔ وہ یہ عورت اب ہیروئن کی آواز کرے گی، خدا کا خوف کھاؤ کچھ۔ نینا کے سلام لینے سے پہلے ہی عرفان کی آواز نے اس کا رہا سہا اعتماد بھی چھلنی کر دیا۔ ماتھے سے اڑے ہوئے بالوں کے ساتھ گول مٹول توند والا اس پر بات کر رہا تھا۔ یار عرفان صاحب، ایسے نہ کہیں، نینا کی عمر بہت کم ہے، جب بولتی ہے تو جیسے ستار کے تار ہلتے ہیں۔
ایک بار آواز تو سنیں اس کی، کہہ کر وہ نینا کی طرف مڑا۔ نینا سر سے بات کرو، اچھا یہ بتاؤ ابھی تک کیا کام کیا ہے؟ عرفان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں او یار کہاں سے یہ بکری اٹھا کر لے آئے ہو؟ بلکہ بھینس، مجھے لگتا ہے فلم کو تم نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ چھوڑو یار تم کوئی اور فلم کر لینا، میں ماریا سے کہتا ہوں کل سے کام پر آ جائے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس سے پہلے کرسی دھکیل کر نینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ بالکل کپا ہو گیا تھا۔ تم ایک واہیات بڈھے ہو، تمہارے ماتھے پر یہ 4 بال دراصل اسی لیے باقی ہیں کہ کوئی مجھ جیسی اسے نوچ کر تمہارے منہ پر دے مارے۔ تمہارا مٹکے جیسا پیٹ ہے، کسی دن پھٹ جاؤ گے موٹے گینڈے آلو۔ ان دونوں کو گمسم چھوڑ کر وہ باوجود کوشش کے بہتے چلے جانے والے آنسو صاف کرتی تھل تھل کرتی باہر چلی گئی۔ ان دونوں میں پہلے ہارون ہوش میں آیا تھا۔ دل خوش کر دیا لڑکی، شاباش۔ اس نے کہہ کے دباتے عرفان بستریہ کا چہرہ دیکھا، اس کا منہ بے یقینی سے کھلا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کیا کہہ گئی ہے؟ عرفان صاحب غصہ مت کیجیے گا، آپ نے بھی تو اس کی سنے بغیر اسے کیا کیا کہہ دیا۔ میں تو تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی صورت مت دکھانا اب مجھے۔ کف اڑاتے وہ ہارون پر چڑھ دوڑا۔ وہ فیلڈ کی نہیں تھی، سستے میں کام کر دیتی اور شکر گزار الگ ہوتی۔ اس سے صرف یہی نہیں اور بہت کام لیے جا سکتے تھے، مگر اب اس نے بات ادھوری چھوڑی اور نینا کے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس سے تیسرے دن وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جانے لگی تو ایک بار پھر وہ اسے مال کی پارکنگ میں کھڑا مل گیا۔ اس دن سے اس نے اپنی دوسری سم ڈالی ہوئی تھی، اس لیے وہ فون پر رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نظر انداز کرتے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی، وہ بھی اسی خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ فرح نے اس دن پوچھا بھی تھا کہ کیا بنا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے اپنی بے عزتی کا بتا نہیں سکی۔ اس نے سادگی سے بس اتنا کہہ دیا تھا، نہیں بنی بات اور اب اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنے والے، تم چلو میں آتی ہوں۔ صبا کو اس نے آگے بھیج دیا۔ موٹے ہونے کا ایک یہی فائدہ اس کے ذہن میں آتا تھا کہ کوئی اس پر شک نہیں کرتا تھا۔ شاید موٹے لوگوں کا دل ان کی چربی تلے دب کر مر جاتا ہے، اس نے سوچا۔ جلد ہی وہ اپنے خیالوں سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک بار پھر دائیں جانب وہ اس کی موجودگی اور خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ تم ایک انتہائی ذلیل انسان ہو، کیا کبھی تمہیں کسی نے بتایا؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتی وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں تم نے ابھی بتایا تو، وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ تمہاری وجہ سے اس سڑے ہوئے آلو کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ مجھے بات نامکمل چھوڑ کر وہ ارد گرد دیکھنے لگی، اور تمہاری وجہ سے جو فلم میرے ہاتھ سے نکل گئی اس کا کیا؟ نینا کچھ بولی نہیں۔ سر پر پہنی اونی ٹوپی سے اس نے کان ڈھانپے اور مفلر کو گردن کے گرد مزید کس کے لپیٹا۔ ویسے فلم تو گئی سو گئی، مگر تم نے اس کی بہت اعلیٰ ہے۔ میرے دل کے نہا خانوں میں چھپی یہ خواہش ہزار مصلحتوں تلے دبی ہوئی تھی۔ سڑک پر نظر جمائے اس دن کا منظر ذہن میں تازہ کرتے مزے سے کہتا وہ نینا کو حیران کر گیا۔ تمہیں رک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کالا جادو پھونک کر اسے پتھر کر دیا ہو۔ کالا پتھر؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ کیا تمہیں کسی نے اخلاقیات بھی نہیں سکھائیں؟ پہلے تم نے میرا مذاق اڑایا اور پھر اس کی بات پر مجھے تو چلو غصہ تھا، مگر افسوس ہو رہا ہے تم پر۔ جونک ہے وہ پوری جونک، کام نہیں لیتا خون چوستا ہے۔ میں اسے تنگ بھی تھا مگر کام کا لالچ روکتا تھا۔ وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بنانے والا محاورہ سنا ہے تم نے؟ اس دن کی بات یاد کر کے نینا کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ وہ کیا سوچ کر گئی تھی اور ہو کیا گیا تھا؟ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرایا۔ اب جب فلم نہیں رہی تو تم کیا کرنے آئے ہو؟ وہ سٹاپ پر پہنچ چکے تھے اور صبا ان سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ میں تمہیں شکریہ کہنے آیا تھا، سوچا تھا پھول لے آؤں، لیکن پھر سوچا تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جہنم میں جاؤ تم، جل کر کہتی وہ بس میں سوار ہو گئی۔ اپنا نمبر آن کرو، میں نے فون کرنا ہے، اس نے چیخ کر پیچھے سے آواز دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے سنا بھی ہے یا نہیں۔ یہ کیا تھا؟ صبا کے پوچھنے پر اس نے کتائب برید کے بعد کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ ویسے یار اس سے کہہ کر مجھے بھی ایسا کوئی کام دلوا دو، ہاں جیسے مجھے مل گیا ویسے ہی تمہیں بھی مل جائے گا۔ فراڈ ہے ایک نمبر کا، ذرا اعتبار نہیں مجھے اس شخص پر، اسی لیے اس کے ساتھ اس اجاڑ ویران دفتر میں چلی گئی تھی۔ صبا کے کہنے پر اس نے پہلے اسے گھورا اور پھر ہنسنے لگی۔ صبح صبح دھند ہر طرف یکساں پھیلی ہوئی تھی، سارے منظر سفید چادر میں چھپ گئے تھے۔ چائے کا کپ پکڑے وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ انٹرویو کے لیے اس نے انکساری و عاجزی دکھاتے فی الحال معذرت کر لی تھی۔ اب وہ بچوں کی ایک کہانی پر کام کر رہی تھی جو اس ماہ جریدے میں شامل ہونا تھی۔ مقررہ تاریخ میں گنتی کے دن باقی تھے مگر اس کا ذہن جیسے ایک صاف سلیٹ ہو گیا تھا۔ پہلے لکھتی اور پھر مٹا دیتی، کوئی لفظ مناسب نہیں لگ رہا تھا، کوئی خیال پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا ذہن بھی دھند کی یہی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ کوئی سورج ہو جو چمکے اور سارے منظر ایک دم سے واضح ہو جائیں۔
سورج یعنی شمس اور شمس یعنی ہارون شمس۔ وہ عجیب طرح سے یاد آیا تھا۔ سسٹم بند کر کے اس نے کپ خالی کیا اور میز پر رکھ کر فون پکڑتے دوبارہ بستر میں گھس گئی۔ نمبر آن کرنے کی دیر تھی جب اس کا پیغام موصول ہوا۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے، جب بھی میسج دیکھو مجھ سے رابطہ کرو۔ خوشخبری؟ بھاڑ میں جائے خوشخبری، اس نے کلس کر سوچا۔ بے اختیار ہی سے وہ بے عزتی یاد آ گئی تھی جو اس دن عرفان بصریہ سے کروائی تھی، وہ بھی اس شمس ہارون کی وجہ سے۔ تمبو کی طرح لحاف تان کر وہ پہلے گیم کھیلنے لگ گئی اور جب اکتا گئی تو فون سائڈ پر رکھ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ آنے والی کال کی بیل نے نیند میں خلل ڈالا تو اس نے مندی بندی آنکھوں سے فون اٹھا کر لحاف میں کر کے کان سے لگایا۔ تھینک گاڈ تمہارا فون تو آن ہوا، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے، گیس واٹ؟ اسے اس وقت نہ ہارون میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی نہ اس کی خوشخبری میں، اسی لیے اس کی چہکتی آواز کے جواب میں بس کیا تھا جسے اس نے اپنے جوش میں فراموش کر دیا تھا۔ عرفان صاحب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں جس سے چاہوں یہ وائس اوور کروا لوں، انہیں بس کام سے مطلب ہے اور تم جانتی ہو تمہارے علاوہ میں کس سے کرواؤں گا۔ اس نے اتنی خوشی کی خبر سنائی تھی لیکن سننے سے پہلے وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ آخر کار جب وہ سو کر اٹھی تب اسے یاد آیا کہ ہارون کا فون آیا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے خود ہارون کو فون کیا۔ دفع کرو، میرا کوئی دل نہیں کر رہا ایسے گھٹیا بندے کے لیے کام کرنے کا جس سے کسی سے بات کرنے کا پتہ نہیں۔ وہ واقعی اس دن گھر آنے سے پہلے اس بات کو دفن کر آئی تھی۔ قسمت بار بار موقع نہیں دیتی، اب اگر قسمت کھل گئی ہے تو تم اپنے ہاتھ سے بند کر دو۔ اب میں کوئی اگر مگر نہیں سن رہا، تمہیں ٹریننگ میں خود دوں گا، بس اب تم یہ بتاؤ کب سے کام شروع کرنا ہے، میں بتا دوں گی۔ اسے پہلے گھر میں بات کرنی تھی، امی پرانے سے بھی پرانے دماغ کی عورت تھیں اور جتنے بھی اعتراض اٹھنے تھے انہی کی طرف سے اٹھنے تھے۔ شام کو ابو گھر آئے تو اس نے ان کے سامنے ہارون کی بات کھولی۔ عرفان بصریہ کے دفتر جانے والا قصہ گول کرنے کے علاوہ اس نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ہارون کے ساتھ اس کی بات مال میں ہوئی تھی۔ قسمت بار بار موقع نہیں دیتی، آپ تو جانتے ہیں مجھے کتنا شوق تھا ایف ایم ریڈیو پر کام کرنے کا، وہ تو نہیں ہوا، اب یہ ہو سکتا ہے تو مجھے کر لینے دیں، اس نے درخواست کی۔ کام بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں، بس بیٹھ کر آواز ریکارڈ کروانی ہے اور گھر، وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا، مجھے پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ وہ جانے انجانے ہارون کی زبان بول رہی تھی۔ تھوڑے تذبذب کے بعد ابو نے اسے اجازت دے دی تھی۔ میں نے گھر میں بات کر لی ہے، بتاؤ کب سے کام شروع کرنا ہے؟ اس نے ہارون کو فون کر کے اطلاع دی۔ مینیجر کو فون کر کے وہ کام چھوڑنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ فرح کو اس نے اسی وقت فون کر کے بتا دیا تھا جب ہارون سے بات ہوئی تھی، اس لیے اگلے دن دوپہر میں وہ اس کے ساتھ ایک بہت خستہ حال عمارت میں ایک چھوٹے اور گندے سے اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی۔ میڈیا کے حوالے سے اس کی ساری خوشگمانیاں دم توڑ گئی تھیں۔ یا تو یہ عرفان بصریہ نامی شخص ہے ہی کلاش یا پھر فطرتاً گندا تھا۔ صوفوں کے اوپر دھول مٹی کی اچھی خاصی تہیں تھیں، فرش بھی گرد سے اٹے پڑے تھے۔ دل پر مت لینا، بس کچھ وقت سے یہاں کام وام نہیں ہو رہا اس لیے بند پڑا تھا۔ میں نے لڑکوں کو کہا تو تھا، خیر کل اللہ نے چاہا تو سب سیٹ ہوگا۔ ہارون نے اس کی ناگواری بھانپ لی تھی۔ جانے کہاں سے ایک کپڑا برآمد کر کے اس نے نینا کے لیے صوفہ جھاڑا اور خود کرسی جھاڑ کر میز کے سامنے جا بیٹھا۔ اتنے میں دو اور لڑکے آ گئے۔ سوری تھوڑا لیٹ ہو گئے، ایک نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ تھوڑا نہیں بہت لیٹ ہو گئے ہو، اب کل ہمارے آنے سے پہلے سب سیٹ کر دینا، بلکہ یوں کرو ہمارے جانے کے بعد سب کر کے جانا۔ ہارون کی بات پر دونوں کے دانت اندر ہوئے۔ کریم بھی آ جائے گا ایک دو دن میں، تب پراپر وے سے کام شروع کریں گے۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ اب میں تمہیں کام کا طریقہ کار بتاتا ہوں، پہلے کچھ کھا لیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اصل میں آج ناشتہ دیر سے کیا تھا، وہ بھی چاولوں کے ساتھ، تو دوپہر کے کھانے کے وقت میں تیار ہو رہی تھی یہاں آنے کے لیے، اب بھوک لگی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ او ہاں شور، کیا کھانا ہے؟ بظاہر نرم لہجے میں پوچھتے اندر ہی اندر وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ اس موٹی کو کھانے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں، اس نے کلس کر سوچا۔ جو مرضی لا دو، کہہ کر وہ آرام سے پھیل کر بیٹھ گئی اور وہ اس کے لیے کچھ لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بوتل اور بریانی کے 2 ڈبے تھے۔ ان کے لیے نہیں لائے؟ 2 ڈبے دیکھ کر آواز نیچی رکھ کر اس نے اپنے فون پر گم ان دونوں کی طرف خفیف سا اشارہ کیا، جس کا جواب اس نے خاصی بلند آواز میں دیا۔ کھانا کھا کر آئے ہیں یہ، اور نہیں بھی کھا کر آئے تو نان چنے بھی مل جائیں گے یہاں کہیں سے، جا کر کھائیں گے۔ میز اس کے آگے سرکا کر وہ خود بھی کرسی لے کر وہیں آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد نئے سرے سے ذہن کو تیار کرتے وہ اپنی جگہ پہنچا اور اسے کام سمجھانا شروع کیا۔ اب یہ دیکھو یہ سین ہے۔ اس نے اسکرین پر چلتی اینیمیشن فلم کا ایک سین نکالا۔ یہاں پر لڑکی پہاڑ سے نیچے گرنے لگی ہے اور ہیرو اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا میوزک چلا کر میں تمہیں ڈائلاگ کی ادائیگی بتاتا ہوں۔
ادھر ادھر ہاتھ مارتے اس نے میوزک، سین، اپنا مائک وغیرہ سب سیٹ کیا۔ میں تمہیں بچا لوں گا، تم بس میرا ہاتھ پکڑے رہو۔ کارٹون کردار پر نظر جمائے وہ ہارون کو بولتا سن رہی تھی۔ پیٹر، مجھے یہاں سے کوئی ٹہنی پکڑاؤ۔ وہ پیچھے پلٹا، لیکن یہاں تو کوئی ٹہنی نہیں دکھائی دے رہی مجھے۔ دوسرے کردار کی آواز بھی ہارون نے ذرا سے رد و بدل کے ساتھ نکالی تھی۔ نینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بھی تم بولے ہو؟ ہارون نے فخر سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ او میرے خدا، میں تو تمہیں خاصا معقول بندہ سمجھتی رہی ہوں۔ ہنسی روک کر وہ بمشکل بولی، اور پھر اس کا کہکا ابل پڑا۔ ہارون حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسی کون سی نامعقولیت دکھا دی تھی؟ تم تو بہت بڑے ڈرامے باز ہو سچی۔ ہنس ہنس کر وہ دوہری ہوئی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ لڑکے بھی ہنسنے لگے تھے۔ غصے کی ایک شدید ترین لہر ہارون کے وجود میں اٹھی، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ خاموشی سے وہ اسے ایسے چھت پھاڑ کہکے لگاتا دیکھتا رہا۔ اس کی خاموشی نینا کو بہت دیر بعد محسوس ہوئی تھی۔ سوری کہہ کر ایک بار پھر وہ ہنسنے لگی۔ اب کی بار ہنسی کا دورانیہ مختصر رہا۔ یہ ایک فن ہے، مہارت ہے۔ اپنی آواز کے ذریعے تاثرات دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں یہ ڈرامے بازی لگتی ہے تو یہی صحیح، اور یہی ڈرامے بازی اب تمہیں کرنی ہے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے کی ٹھنڈک سے نینا کو جھرجھری آ گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، سوری، مگر تاثرات کے نام پر میں ان ڈائیلاگز پر بس ہنس سکتی ہوں۔ ایک بار پھر اس کی ہنسی چھوٹنے کو تھی، مگر ہارون کی سنجیدگی دیکھ کر اس نے بمشکل خود کو ہنسنے سے روکا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میز کی دراز کھول کر دیکھتے ہوئے اس نے ایک فائل ڈھونڈ کر نکالی۔ یہ کچھ ڈائیلاگز ہیں، انہیں دیکھ لو، ڈسکرپشن پڑھ لینا، سین سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب یہ یاد کر لو تو بتانا، تمہاری آواز ٹیسٹ کر لیں گے۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے میز پر نینا کے آگے کاغذ رکھے۔ کوئی اتنا مشکل مکالمہ نہیں تھا، مگر واقعی یہ سچ تھا کہ محض آواز سے تاثرات دینا آسان کام نہیں تھا۔ عام بول چال میں غلط فہمی تاثرات کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، چاہے لفظ اتنے تکلیف دہ نہ بھی ہوں۔ اس نے سوچا، میں یہ گھر لے جاؤں؟ کل اچھی طرح یاد کر کے آؤں گی۔ ہاں لے جاؤ، اور احتیاط کرنا، میرے پاس اس کی کوئی اور کاپی نہیں ہے۔ اس پر دھیان دیے بغیر اس نے اجازت دی تو اپنا بیگ اور فائل اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے دونوں لڑکوں کی گھٹی گھٹی سی ہنسی کی آواز ابھری، جس پر ہارون کڑے تیوروں کے ساتھ گھورنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا۔ فوراً ہی وہ پھر اندر آئی۔ مجھے ابھی ٹھیک سے پتہ نہیں راستے کا، یہاں سے کہاں جاؤں؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا تھا کہ اتنے غصے کے باوجود بھی ہارون کو ہنسی آ گئی۔ تم چلو باہر، میں آتا ہوں۔ اسے باہر بھیج کر اس نے لڑکوں کو کام کے بارے میں کچھ ہدایات دیں اور اپنی جیکٹ اٹھا کر باہر آ گیا۔ بتاؤ اب کیا بتاؤں؟ یہی کہ میں کس طرف جاؤں؟ میں ساتھ چل رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لینا راستہ۔ ہارون نے قدم آگے بڑھایا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ تمہاری بیوی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گی؟ وہ جیسے واقعی ڈر کر بول رہی تھی۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستے اس نے جواب دیا۔ کیا؟ وہ جیسے چلا اٹھی تھی۔ تمہاری عمر ہو گئی ہے اور تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی؟ امیر تم ہو نہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی مجھے تم امیر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ شکل و صورت بھی بس ٹھیک ہی ہے۔ تھوڑا اور وقت گزر گیا تو پھر تو بالکل شادی نہیں ہونی تمہاری۔ اس کے ساتھ چلتی وہ انتہائی تعصب سے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ ہارون کو پتہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کی امیری کے حوالے سے کیا سوچ ہے، ورنہ پیسہ تو اس کے پاس اچھا خاصا تھا۔ ہاں، مگر مہنگے کپڑے، جوتے اور گاڑی واڑی کی اس نے کبھی ضرورت اور خواہش محسوس ہی نہیں کی تھی، ورنہ وہ ایک مختلف شخص نظر آتا۔ ویسے تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ 32 سال عمر ہے میری۔ اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کیا؟ اس نے جواب دیا۔ تو 32 سال کم عمر ہے کیا؟ اور تم مجھے، میرا مطلب آپ مجھے خاتون کہہ رہے تھے۔ اس کے آپ کہنے پر ہارون نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایک بلند و بانگ کہکا لگایا۔ ویسے ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی آپ کی؟ تم ہی کہو تو بہت مہربانی ہوگی۔ باقی شادی کے لیے لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ابھی مجھے ایسی کوئی عقل کی اندھی ملی نہیں۔ وہ تھوڑا تپ گیا تھا۔ عزت راست نہیں ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا، اور تمہارے ساتھ کوئی عقل کی اندھی ہی شادی کرے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اچھا مجھے یہاں سے مونگ پھلی لے دو، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ سڑک کے کنارے ایک پٹھان مونگ پھلی بھون رہا تھا، جس کی خوشبو اس نے گہرا سانس بھر کر خود میں اتاری تھی۔ ہارون نے مونگ پھلی کے 2 پیکٹ لیے، ایک اسے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ اب اور کتنا چلاؤ گے؟ میں تھک گئی ہوں۔ ہارون خاموشی سے چلتا رہا۔ ویسے جب ہم آئے تھے تب اتنا لمبا راستہ نہیں لگا تھا، تب ہم دوسرے راستے سے آئے تھے۔ میں نے سوچا تمہارا کھانا ہضم کروا دوں، پہلے ہی اتنی موٹی ہو۔ اب وہ شرارت سے ہنس رہا تھا۔ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ دیکھ رہی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا والا محاورہ جیسے اس کے لیے ہی بنا ہے۔ میں بچپن سے ہی ایسی ہوں، کوئی پیدائشی مسئلہ ہے میرے ساتھ، ورنہ کھانے پینے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے سنجیدگی سے جواب دینے پر
ہارون نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ اچھا یہ جو سامنے بس کھڑی ہے اس میں بیٹھ جاؤ اور جہاں یہ بس اتارے وہاں سے چنگچی رکشہ لے لینا، کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ اس رات وہ دیر تک ان سادہ سے ڈائلاگز کو صحیح تاثرات کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر اس کے ذہن میں وہ سین لہرایا جس میں اینیمیٹڈ لڑکی پہاڑ سے نیچے گرنے لگی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی اور اس سین کو لے کر اس کے ذہن نے منٹوں میں ایک کہانی بن لی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سسٹم چلایا اور اس کے ہاتھ تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگے۔ کہانی ختم ہونے تک اس کے کندھوں کے پٹھے اکڑ گئے تھے۔ اٹھ کر تسلی سے ایک کپ چائے پی کر وہ دوبارہ ڈائلاگ لے کر بیٹھی، لیکن اب کی بار اسے نیند آ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ اسٹوڈیو گئی تو اسے ڈائلاگ ہی یاد نہیں تھے۔ ریہرسل اس نے کیا کی ہونی تھی۔ مجھے نیند آ گئی تھی رات، اتنا زیادہ سفر کرنے کی عادت نہیں ہے، پہلی بار تو اتنی دور آئی تھی، اس نے روکھے لہجے میں کہا تھا، اور ہارون کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ جتنے ڈرامے وہ لڑکی زندگی میں کرتی تھی، اگر اس سے آدھا ٹیلنٹ بھی یہاں دے تو اس کا بڑا نام بن جائے گا، اس نے سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج یہیں بیٹھ کر یاد کرو، میں ساتھ ساتھ چیک کرتا رہوں گا، تمہیں مدد ملے گی۔ تو آج کھانا نہیں کھانا، کیا معصومیت تھی، میں منگوا دیتا ہوں کچھ، تم بس یہ یاد کرو۔ دل پر جبر کر کے اس نے لڑکے کو بھیج کر اس کے لیے کھانا منگوا دیا۔ یہاں چائے نہیں ملتی، کھانا کھا کر سردی لگنے لگ جاتی ہے، میں 4 کپ چائے لے کر آیا۔ اب کی بار پوچھنے کی زحمت کیے بغیر لڑکا چائے لینے چلا گیا تھا۔ وہ پوچھ بھی لیتا تو ہارون اس وقت اس حالت میں نہیں تھا کہ انکار کر سکتا، اسے نینا کی آواز چاہیے تھی۔ ایسے میں یہ معمولی سا خرچ جیسے عمل کی زکوٰۃ تھا۔ چائے پینے کے بعد ہارون نے اسے ڈائلاگ یاد کرنے بٹھا دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی چھوٹی جماعت کے بچے کو کسی بڑی جماعت کا کام کرنے بٹھا دیا جائے۔ 4 گھنٹے کی جان توڑ محنت کے بعد بھی وہ اسے اپنی مرضی کی 4 سطریں نہیں پڑھوا سکا۔ وہ جھجک رہی تھی جس کی وجہ سے مطلوبہ تاثرات نہیں مل رہے تھے۔ اسے ڈانٹنے یا سخت لہجے میں کچھ کہنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ شرافت سے کوشش کر رہی تھی۔ اچھا تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، تمہیں ابھی اس کام کا تجربہ نہیں، اسی لیے وقت لگ رہا ہے۔ ایک بار تمہاری جھجک نکل گئی تو پھر دیکھنا فر ڈائلاگ بولو گی۔ چائے کا ایک اور کپ اس کے سامنے رکھتے ہارون نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب ہارون کو حیران کر دے گی، ایسے کمال انداز میں ڈائلاگ پڑھے گی کہ وہ اش اش کر اٹھے گا۔ ہارون نے اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یا فون پر ریکارڈ کر کے اپنی آواز سن کر ریہرسل کرنے کا کہا تھا۔ اتنی سردی میں وہ شیشے کے سامنے تو کھڑی ہو نہیں سکتی تھی، البتہ فون پر ریکارڈ کر کے اپنی آواز سننے والا آئیڈیا اسے پسند آیا تھا۔ اس کے پاس ابھی تک بٹوں والا چھوٹا سا فون تھا، اس لیے ہارون نے اسے ایک فون بھی دیا تھا جس میں وہ اپنی آواز ریکارڈ کر کے سن سکے۔ رات کو وہ فون اور ڈائلاگ لے کر یاد کرنے بیٹھی ہوئی تھی جب فرح کا فون آ گیا۔ کہاں تک پہنچا تمہارا کام؟ ابھی ڈائلاگ ہی یاد کر رہی ہوں، اس نے مصنوعی لاپرواہی سے جواب دیا۔ اچھا مجھے بھی سناؤ۔ اس کے لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ اس نے پہلا ورک پکڑا اور فرح کو خاموش رہنے کا کہہ کر ڈائلاگ ادا کرنے لگی۔ پہلا ورک مکمل کر کے وہ خاموش ہو گئی تو فرح نے تالی بجائی۔ واؤ واؤ واؤ، بہت خوبصورت ڈائلاگ ہیں، تم نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ ہارون تو خوش ہو گیا ہوگا۔ ہارون کے نام پر اس کا منہ لٹک گیا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے کچھ پسند نہیں آتا تھا، بار بار ایک ہی بات دہراتا رہتا تھا، اور محنت کرو، تاثرات سے خالی ہے آواز۔ لو جی شیطان کو یاد کیا اور شیطان آ بھی گیا، فون آ رہا ہے اس کا، بعد میں بات کرتی ہوں۔ فرح کا فون کاٹ کر اس نے ہارون کی کال وصول کی۔ اتنی رات کو کس سے فون پر بات کر رہی ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا اور نینا کا دماغ گھوم گیا۔ تم ایسے کیسے بات کر رہے ہو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم دن رات جس سے مرضی بات کرو یا ملو، میں بس اس لیے فون کر رہا تھا کہ تم سے ریہرسل کے بارے میں پوچھ سکوں۔ اس نے بے تاثر لہجے میں بات مکمل کی۔ کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ کھولتے دماغ کے ساتھ اس نے فون کاٹ کر تکیے کے نیچے ڈالا اور فائل میز پر پھینک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ ہوتا کون ہے مجھ سے ایسے بات کرنے والا؟ اس سے اچھا تو مینیجر تھا جو کام کے اوقات کے علاوہ سر تو نہیں کھاتا تھا۔ وہ شدید غصے میں سوچ رہی تھی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کے ڈھیرے تھے، ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی، کسی بھی وقت بارش متوقع تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا آج جانا رہنے دے، پھر رات والی ہارون کی کال یاد آئی تو ارادہ مؤخر کر دیا۔ اسٹاپ پہنچنے سے کچھ پہلے ہی بارش شروع ہو گئی تو وہ بھیگتے ہوئے اسٹوڈیو پہنچی۔ سردی سے وہ جمی جا رہی تھی، ناک کی پھننگ سرخ اور ٹھنڈی ہو رہی تھی، آنکھوں سے بھی پانی بہنے لگا تھا۔ ہارون اس سے پہلے ہی اسٹوڈیو میں موجود تھا۔ ڈائلاگز یاد ہیں؟ بنا سلام دعا کے اس نے سیدھا یہی سوال پوچھا تھا۔ اس نے محض ایک پر اکتفا کیا۔ چلو گڈ، آ جاؤ یہاں، مائک پکڑو اپنا۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ بلا وجہ خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ نینا سمجھ رہی تھی لیکن پھر بھی خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر جا بیٹھی۔
مائک آن ہوتے ہی ڈائلاگ کے بجائے اس کی چھینک سنائی دی۔ سوری۔ ہینڈ بیگ سے ٹشو نکال کر منہ اور ناک پہنچتی وہ واقعی شرمندہ تھی۔ اس کی بھیگی اور بدلی آواز پر ہارون نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دوبارہ کرتے ہیں، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی پھر چھینک آ گئی۔ تم گھر جاؤ اور آرام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ کل پرسوں ترسوں کرنے یا آنے کی، ہو گیا تم سے کام۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو پتہ نہیں کیا سوچ بیٹھا تھا، یہ تمہارے بس کا کام ہے ہی نہیں، تم صرف کھا سکتی ہو اور بے تحاشا کھا سکتی ہو، جاؤ اور جا کر وہی کرو، بہت مہربانی۔ اس کی بات پر نینا بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کچھ کہے بنا خاموشی سے اپنا بیگ پکڑ کر اس کا فون نکال کر اس میں سے اپنی سم نکالی، فون میز پر اس کے سامنے رکھا اور اپنا بیگ اٹھا کر نکل آئی۔ اس دوران وہ 6-7 مرتبہ مزید چھینک چکی تھی۔ کریم کونے میں کرسی پر برا جمان اس کا بے تکا غصہ دیکھ رہا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کہیں کا غصہ کہیں پر کیوں نکال رہا ہے؟ نینا کے جاتے ہی وہ اس کے سر ہو گیا۔ کریم جانتا تھا ہارون پریشان ہے اور یہ پریشانی اسی کی تو دی ہوئی تھی۔ نینا کے آنے سے پہلے کریم نے اسے بتایا تھا کہ ماریہ ایک بار پھر عرفان بصریہ سے ملنے آئی تھی۔ شیرازی نے اسے کچھ غیر معمولی پیشکش کی تھی جس کے لیے وہ عرفان بصریہ کا کام ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ شیرازی عرفان بصریہ نہیں تھا جو کام پر سمجھوتا کر لیتا۔ ماریہ کو 2-4 دن گھما پھرا کر ہوٹلوں میں کھانے کھلا کر اس نے اپنے سرکل میں دکھا دیا تھا کہ لڑکیاں آج بھی اس کے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، 4 دن لڑکی کو لالچ دے کے ساتھ گھما پھرا لیا اور پھر اگر اس میں گٹس ہوئے تو کام مل گیا، ورنہ تو کون میں کون۔ ماریہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو وہ واپس آ گئی تھی۔ بصریہ صاحب غلطی ہو گئی، اب ہر بندہ آپ جیسا دریا دل تو نہیں ہو سکتا نا۔ مجھے ہارون شمس کے ساتھ پر بھی اعتراض نہیں، آپ بھی درگزر کریں، میں یہ کام ڈیمانڈ سے بھی کم ریٹ پر کرنے کو تیار ہوں۔ یہ آخری سطر ہی وہ جادو تھا جو عرفان بصریہ پر چل سکتا تھا اور چل گیا تھا۔ وہ ہارون کو ماریہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں تھا اور کریم نے یہ بات آتے ہی اسے بتا دی تھی۔ کم از کم اب تم مجھے ٹینشن نہ دو۔ اس کا واپس کیا فون دراز میں پھینک کر وہ بھی باہر نکل گیا۔ نینا کا دل رو رہا تھا، امی اور ابو کی نظر میں سبکی کے خیال سے وہ وہیں سڑک پر رونے لگی تھی، یا شاید یہ خیال کچھ اور تھا، جو بھی تھا وہ بری طرح رو رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ بخار میں تپنے لگی تھی۔ رہ رہ کر اسے ہارون کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے بٹنوں والے فون میں سم ڈالی اور فرح کو فون کر کے بلایا۔ اس کے فوراً ہی بعد اس نے فون پھر آف کر دیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اتنی افراتفری میں بلایا ہے؟ فرح اس کے اس طرح بلانے پر پریشان ہوئی تھی، بلکہ پریشان تو وہ پہلے ہی بہت تھی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے اور کام مجھ سے ہوگا نہیں، ایسا کرو تم ہارون سے رابطہ کرو، میرا حوالہ مت دینا اور پھر کام کا کہو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں کام دے دے گا۔ اصل میں عرفان بصریہ بہت کھڑوس قسم کا شخص ہے اور ہارون کو اب کام جاری رکھنا ہی رکھنا ہے، تم بات سمجھ رہی ہو نا؟ تمہارا بھی دل لگ جائے گا، گھر بیٹھے بیٹھے ڈپریشن کی مریضہ بن جاؤ گی۔ وہ جانتی تھی فرح کے منگیتر یاسر نے باہر شادی کر لی تھی، اب وہ آیا تو اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لایا تھا۔ فرح بہت بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اتنے سالوں کی منگنی ٹوٹنے پر یہی ہو سکتا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کا دکھ آیا تھا، گو کہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ فرح تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی، اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ بات وہ نہیں جو نینا بتا رہی ہے، اور جو بھی بات تھی وہ کسی بھی صورت اپنی دوست کے کسی مسئلے سے فائدہ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دفع کرو، ہم کیوں کسی کی فکر کریں، تم جلدی سے تندرست ہو جاؤ پھر دیکھتے ہیں۔ پھر نہیں، ابھی اسے ابھی ضرورت ہے، وہ انکار نہیں کرے گا، تم بات کرو ابھی میرے سامنے۔ اس کی ضد ہی تھی جو اس نے خود فرح کے فون سے نمبر ملا کر فون اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہارون وہ شخص تھا جس کے لیے کام کسی دوسرے کی عزت سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کے لہجے میں جھوٹ اپنی موجودگی کا پتہ دیتا تھا۔ نینا نے اس کا بہت سا وقت ضائع کیا تھا، ایک طرح سے یہ اس وقت کی بھرپائی تھی۔ جب فون پر ایک ہی بار بات کرنے سے اس نے فرح کو اسٹوڈیو بلا لیا تو نینا نے جان لیا کہ اس نے ہارون کو غلط نہیں جانا۔ میں اس لیے تمہیں نہیں کہہ رہی تھی۔ فرح بے وجہ ہی شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ جسے شرمندہ ہونا تھا اسے تو احساس بھی نہیں تھا اس نے کیا کیا ہے۔ سچ بات تو یہ کہ ابھی نینا کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ پہلے کوئی آپ کو اتنا اہم کر دے کہ جیسے اس کے بغیر آپ کا سانس نہیں چلے گا، اور پھر وہی شخص ایسے بے عزت کر دے تو پھر رونے کے لیے وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جس لڑکی سے فون پر بات ہوئی تھی وہ اسٹوڈیو آئی ہوئی تھی۔ ہارون نے سرسری سے انٹرویو کے بعد اسے جنید کے سپرد کیا تھا کہ وہ اسے کام سمجھا دے اور تھوڑی بہت ٹریننگ دے دے۔ فیلڈ کی یہ بھی نہیں تھی لیکن کام کے لیے سنجیدہ تھی۔ ہارون نے اس کی پہلے دن کی ریکارڈنگ سنی تھی،
اس کی پہلی کوشش سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ لڑکی چل جائے گی، اگر نینا نہیں تو ماریا تو کبھی بھی نہیں، یہ اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، پھر چاہے اسے خود ہی فلم چھوڑنی پڑتی۔ وہ اسے چھوڑ کر نکلنے لگا تھا تو کریم آ گیا۔ وہ اسٹوڈیو ہی آ رہا تھا جب جنید نے اسے فون پر بتا دیا تھا کہ ایک نئی لڑکی آئی ہے اور ہارون نے اسے اوکے کر دیا ہے۔ کچھ طبیعت سیٹ ہوئی؟ اس کے پوچھنے پر ہارون نے اس بات میں سر ہلا کر سگریٹ سلگایا۔ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے یہ بے حیائی نہ کیا کر۔ کریم نے سگریٹ کھینچ کر زمین پر پھینکا اور جوتے کی نوک سے مسل دیا۔ آسمان صاف تھا اور ٹھنڈی زرد دھوپ چمک رہی تھی۔ وہ دونوں پیدل چلتے سڑک تک آ گئے۔ کل کی بارش کا پانی ابھی بھی جگہ جگہ دکھائی دے رہا تھا، سڑکیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ابھی بھی پریشان ہو، وہ خاموش رہا۔ وہ پریشان نہیں، شرمندہ تھا اپنے کل والے رویے پر، اور شرمندگی قبول کر لینا آسان تو نہیں ہوتا۔ کریم اس کا بہت اچھا دوست تھا اور اکثر ہی بنا کہے سمجھ جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی اس کا تجزیہ درست نکلا۔ تم اسے فون کر سکتے ہو، اسے بتاؤ کہ اس کام کے لیے وقت کم ہے، تم اسے اگلے کسی کام کے لیے راضی کر سکتے ہو۔ سب سے اہم بات، اگر کام نہیں بھی ہے تو سادہ سی بات ہے، سوری کر لو اپنے رویے پر۔ کریم کی بات نے اس کے کندھوں پر دھرا بوجھ کچھ تو ضرور سرکا دیا تھا۔ میں اسٹوڈیو میں ہوں، جا کر پروگریس چیک کرتا ہوں، اب واقعی کام شروع ہو جانا چاہیے۔ کریم کے جانے کے بعد اس نے فون ملایا اور توقع کے عین مطابق فون بند تھا۔ صرف تب ہی نہیں، بعد میں جب بھی اس نے فون ملایا نمبر بند ہی ملا۔ اس نے شاید اپنا نمبر ہی بدل لیا تھا۔ اس یقین کے باوجود اس نے نمبر چیک کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ جب بھی وقت ملتا اس کا نمبر ضرور ملا کر دیکھتا کہ آن ہوا ہے یا نہیں۔ پیغام اس نے خود ہی کبھی نہیں چھوڑا تھا، وہ اسے براہ راست بات کرنا چاہتا تھا۔ اس بدمزگی کو 12 دن گزر چکے تھے۔ فلم پر کام پوری طرح سے شروع ہو چکا تھا۔ اس دن اسٹوڈیو میں وہ کسی اہم کال کا منتظر چائے پی رہا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین بوس ہوا اور اس کے بعد اس کے لاکھ کوشش کرنے پر بھی آن نہیں ہوا۔ کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلایا۔ دراز میں ایک فون پڑا ہے، اس میں سم ڈال لو۔ چائے پیتے ہوئے کریم نے اسے وہ فون یاد دلایا جو اس نے نینا کو دیا تھا۔ یہ اسی کا فون تھا جو اس نے کچھ عرصہ پہلے بدلا تھا۔ اس نے فوراً فون نکال کر اس میں اپنی سم ڈال کر فون چارجنگ پر لگا دیا۔ رات کو وہ اور کریم کھانے کے لیے گئے تو کھانا آنے تک وہ یوں ہی فون کھنگالنے لگا۔ کچھ ریکارڈڈ کالز تھیں جو اس نے ہینڈز فری نکال کر وہی سننی شروع کر دیں۔ اس کے فون میں آٹو کال ریکارڈ کا آپشن ہمیشہ کھلا رہتا تھا کیونکہ اکثر غیر محفوظ نمبروں سے فون آتے تھے اور وہ یہ سوچ کر کے بعد میں محفوظ کر لوں گا توجہ نہیں دیتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ جب تک اسے وقت ملتا اسے بھول جاتا کہ کون سا نمبر کس کا ہے۔ تبھی ایک ریکارڈنگ میں اس کی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ بلا شبہ فرح تھی، یعنی فرح کو اس نے بھیجا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ نینا جب فرح کو ڈائلاگ سنا رہی تھی ہارون وہاں رک گیا۔ اس نے بار بار وہیں سے کال سنی، اس کی آواز کی پچ، کوالٹی، نشیب و فراز۔ ہارون حیران نہیں ہوا تھا، وہ جانتا تھا اس کی آواز میں کیا خاص ہے، وہ تو بس اس آواز کی دلکشی میں کھو گیا تھا۔ پہلوان، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کریم نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ فرح اس کی دوست تھی، یعنی فرح کے پاس اس کا نمبر ہوگا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آیا، یار کھانا کھا کر آ جانا، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ شرافت سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور اپنے ضروری کام کو تھوڑا انتظار کروا لو۔ کریم نے اسے اٹھنے نہیں دیا، ورنہ وہ اسی وقت جا کر فرح کو فون کر کے اس سے نینا کا نمبر نکلوا لیتا۔ اس کی اس دن سے فرح کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ اسے پہلی نظر میں پہچان لیتا۔ اب بھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ رات واپسی پر وقت اتنا ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی فرح کو فون نہیں کر پایا۔ اس مشرقی معاشرے میں عورت کی زندگی کتنی مشکل ہے اور کتنی مشکل بن سکتی ہے اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ اسی لیے اس نے فرح کو فون نہیں کیا۔ اگلے دن پہلے وقت میں ہی اس نے اسے فون کیا اور معمول سے پہلے اسٹوڈیو میں بلا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فون پر بات کر کے وہ اسے یا نینا کو پہلے ہی چوکنا کر دے۔ آج کوئی اور نہیں آیا۔ فرح خالی اسٹوڈیو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ نہیں، آ جائیں گے وقت پہ، مجھے تم سے کام تھا اس لیے پہلے بلایا۔ کیا کام؟ وہ حیران ہوئی۔ ایسا کون سا کام تھا جو دوسروں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا؟ نینا کا نمبر دو۔ نینا؟ کون نینا؟ وہ نینا جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا۔ فرح نے پہلو بدلا۔ اس نے آپ کی وجہ سے نمبر بدلا ہے اور اگر میں نے نمبر دیا تو بہت ناراض ہوگی۔ نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے، اب دو نمبر۔ وہ ابھی بھی متعامل تھی۔ اس نے فون نکال کر اسے نمبر لکھوایا۔ اب یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، تھوڑی دیر میں باقی آ جائیں گے۔ فون میں نمبر محفوظ کرتے وہ باہر نکل گیا۔ بڑا خوبصورت موسم تھا، یا شاید اسے آج محسوس ہوا تھا، ورنہ پچھلے کتنے دنوں سے موسم ایسا ہی تھا۔ نرم دھوپ بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے نینا کا وہ نمبر ملایا جو ابھی محفوظ کیا تھا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔
وہی آواز تھی، دل و جان کو سکون دیتی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کون؟ بتا دیتا ہوں اگر فون بند نہیں کرو گی۔ اب دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ یقیناً اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ ہارون ہے۔ بند کر دوں گی، پھر نہیں بتانا۔ وہ مسکرایا۔ اگر بند کرنا ہوتا تو وہ کر چکی ہوتی۔ پھر بھی بند کر دوں گی۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ کتنی تکلیف دی تھی اس شخص نے اسے۔ پھر میں فون نہیں کروں گا، مت کرو، میں گھر آ جاؤں گا۔ بہت دنوں بعد دل میں ایسا سکون اترا تھا۔ تم بہت برے ہو اور تم بہت اچھی ہو۔ اب مجھے میری رائے تبدیل کرنے پر مجبور مت کرنا۔ بتاؤ کب اور کہاں ملو گی؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نینا کو ایک بار پھر رونا آ رہا تھا۔ یہ بندہ ایسے ہی کرتا ہے، پہلے تو آسمان پر چڑھا دیتا ہے اور پھر منہ کے بل گرانے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ میں کہیں اور کبھی نہیں مل رہی۔ اوکے ڈن، کل شام اسی جگہ۔ میں نے کہا کبھی نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ چلائی، میں پھر ابھی تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے پھر کل، اس نے کہکا لگایا اور دوسری طرف اس نے غصے سے فون بند کر دیا، مگر اب اسے فکر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر کھڑا نینا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیکٹ تھا جس میں ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی ٹوکری تھی۔ ٹوکری میں نینا کی پسندیدہ چاکلیٹس مختلف نقطے میں موجود تھیں جنہیں گلاب کی پتیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ گلابی رنگ کا ایک چھوٹا سا بھالو بھی تھا جس پر سوری لکھا ہوا تھا۔ وہ اسے حیران کرنا چاہتا تھا اور خوش بھی، اسی لیے اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے اس دن کے رویے پر شرمندہ ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے پاس تھی۔ اچھا سا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آئس کریم کھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہارون کہہ رہا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھی یا دکھی تھی کہ اس نے ہارون کے ہاتھ میں پیکٹ بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس نے ایک بار بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں کھانا منگواتے ہوئے بھی ہارون نے اس کا رویہ جان بوجھ کر نظر انداز کیے رکھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس لیے اس دن اپنا غصہ بے وجہ تم پر نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو گی؟ میز پر کونیاں ٹکائے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ نینا کا دل بھر آیا۔ وہ واقعی بہت برا تھا۔ ہارون سوری کہہ رہا ہے، وہ واقعی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دو پلیز، میری خاطر۔ بھالو نکال کر میز پر رکھتے وہ انتہائی میٹھی آواز میں بولا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ شکریہ، یہ تمہارے لیے۔ بھالو اور ٹوکری اس نے نینا کی طرف بڑھائی تو وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نینا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی شخص کسی بھی وجہ سے اسے ایسے منا سکتا ہے، یا کسی کو اس کی اتنی پرواہ ہو سکتی ہے کہ وہ اسے ایسے منائے۔ اچھے نہیں لگے؟ نہیں، بہت اچھے لگے ہیں، بہت بہت اچھے لگے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ یعنی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں نا، کوئی اتنا پیارا سوری کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ خود بھی مسکرا اٹھا۔ کھانا کھانے کے بعد نینا کی پسند سے آئس کریم منگوائی اور اس کے بعد وہ گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ میں اگر نہ آتی تو کیا تم واقعی میرے گھر آ جاتے؟ ساتھ چلتے روشنیاں دیکھتے اس نے پوچھا۔ مجھے تمہارے گھر کا پتہ نہیں معلوم، ورنہ یقیناً آ جاتا، اس نے شوخی سے جواب دیا تو نینا نے بھالو کھینچ کر اس کے کندھے پر مارا۔ وہ جھکائی دے گیا اور بھالو عین سڑک کے بیچ جا گرا۔ میں سچ کہتی ہوں تم بہت برے ہو، کہتے ہوئے وہ بھالو اٹھانے کے لیے اس سے دور جا کر سڑک پر جھکی۔ عین اسی لمحے ایک تیز رفتار کار اس کی طرف بڑھی اور نینا کسی فٹ بال کی طرح اچھل کر دور جا گری۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹوکری سے پھول اور چاکلیٹس نکل کر سڑک پر بکھر چکے تھے۔ ہارون کو اس کے خون میں رنگتے پھول دکھائی دیے اور وہ پاگلوں کی طرح نینا کی طرف دوڑا۔ پچھلے 22 دنوں سے اسپتال کے بستر پر وہ ایک طرح بے روح وجود کے ساتھ زندہ تھی۔ اس کے سر میں شدید گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اس کی دائیں پسلیوں پر بھی بہت گہرا گھاؤ آیا تھا۔ خوراک کی نالی کے ذریعے اسے خوراک دی جا رہی تھی۔ ہارون نے اسے جس طرح اسپتال پہنچایا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں سے رابطہ کرنا کوئی مرحلہ آسان نہیں تھا۔ ہارون نے اسے جو تکلیف پہنچائی تھی اس نے جیسے ایک ہی بار میں حساب بے باک کیا تھا۔ چند دن وہ اسے روز دیکھنے جاتا رہا تھا، پھر ایک دن وہ گیا تو وہ اسے نہیں ملے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ نینا کو امریکہ لے گئے تھے۔ وہ اس حادثے سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ کام پر اس کا دھیان نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے عرفان بصریہ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بصریہ نے اسے نکال باہر کیا تھا۔ جتنا کام ہو چکا تھا اس کے بعد پوری ٹیم کو تو نکالنا ممکن نہیں تھا، سو باقی اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ اس رات بھی وہ اسے دیکھ کر اپنی اور کریم کی مشترکہ رہائش پر واپس آیا تو کریم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں؟ کام کے بارے میں۔ نہ تم کوئی کمرشل لے رہے ہو اور نہ ہی تمہارے پاس آگے کوئی بڑا کام ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جیب سے لائٹر نکال کر اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ ناپسندیدگی کے باوجود
شاید اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کرتے کریم آج کچھ نہیں بولا تھا۔ زندگی بہت مختصر ہے میرے دوست، میں اسے ضائع کر دینے کے خوف میں مبتلا ہوں۔ کام ضروری ہے مگر جینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے اب سے میں وہ کروں گا جس سے مجھے محسوس ہو میں زندہ ہوں۔ مرنے سے پہلے ایک بار تو انسان کو جینا ہی چاہیے نا۔ کش لگا کر دھوئیں کا مرخولہ اس نے فضا کے سپرد کیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مجھے ہمیشہ سے شوق رہا ہے کہ اینیمیٹڈ سینما کے آسمان پر میرے نام کا ستارہ جگمگائے، اس لیے میں نے اینیمیشن کے کچھ کورسز کرنے کے لیے ملک سے باہر جانے کا ارادہ بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو واپس آ کر ایک اینیمیٹڈ مووی بناؤں گا۔ واقعی اس کی توقع کے برعکس کریم نے نہایت گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم لوگ زندگی جینا بھول چکے ہیں، صبح جاگتے ہیں، سارا دن دھکے کھاتے ہیں اور رات کو استبل یا باڑے میں بندے جانوروں کی طرح پڑ کر سو جاتے ہیں۔ ابھی تم نے کہا تو مجھے یاد آیا، میں ہمیشہ سے ایک فلم لکھنا چاہتا تھا۔ میرا یہی شوق مجھے انڈسٹری کے دروازے پر لایا تھا، بلکہ میں نے ایک فلم لکھی بھی تھی جو موسموں کی نظر ہو گئی۔ فلم کا تو پتہ نہیں مگر روزگار کے چکر میں یہاں پھنس گیا۔ اب تم اپنے کورس کرو، تب تک میں ایک عدد فلم کی کہانی لکھ کر رکھتا ہوں۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان دنوں اس نے ایک دو کورسز کے لیے بین الاقوامی اداروں میں اپلائی کیا اور کچھ دنوں میں مثبت جواب کی صورت میں اگلے ایک ماہ میں اسے 6 ماہ کے پروفیشنل کورسز کے لیے ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ نینا کا فون اس حادثے میں گم گیا تھا، اس کے باوجود وہ اس نمبر پر فون کرتا رہا تھا۔ کبھی کوئی شخص بات کرتا اور کبھی وہ نمبر بند ملتا۔ شاید نینا اس نمبر کو بھول چکی تھی۔ پھر ایک دن اس نے فرح سے رابطہ کیا، تم مجھے نینا کا نمبر دے سکتی ہو؟ نینا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جھجکتے ہوئے اس نے گلوگیر لہجے میں کہہ کر گویا پورا آسمان اس کے سر پر الٹ دیا تھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی پسلیوں پر لگا زخم بہت گہرا تھا، کچھ موسم ایسا تھا وہ زخم خراب ہو گیا اور زہر پھیلنے سے وہ ہمیں اکیلا چھوڑ گئی۔ وہ فون پر رو رہی تھی اور ہارون کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ یہ ٹھیک ہے، اس کی ذہنی رو بھٹک گئی تھی، وہ کسی بارے میں ٹھیک سے سوچ نہیں پا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو کہیں نہیں تھا کہ وہ ایسے ناراضی سے، غصے سے اسے منہ موڑ کر دنیا چھوڑ جائے۔ اسے تو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ نینا اس کے لیے کیا بن گئی تھی۔ وہ موٹی اور بہت کھانے والی لڑکی اسے زندگی کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد کام کے لیے جی جان لڑا دینے کے باوجود اس سارے عرصے میں نینا اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی، ہوتی بھی کیسے؟ کوئی رات ایسی نہیں گئی تھی جس رات اس نے نینا اور فرح کی وہ ریکارڈ شدہ کال نہیں سنی تھی۔ اب تو اسے لگنے لگا تھا اسے نینا کی آواز کا نشہ ہو گیا ہے۔ جب تک وہ اسے سن نہ لیتا، نیند شرارتی بچے کی طرح دور کھڑی مسکراتی رہتی۔ اس کی آواز ہارون کی سماعتوں کے لیے رزق تھی، وہ رزق کی ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا اندر ٹٹولا تھا، اس کے لیے آج بھی نینا کی آواز اتنی ہی ضروری تھی جتنی پہلے دن۔ اسے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے شاہکار کردار کا سوچتا، نینا کی بڑی بڑی آنکھیں پردہ بصارت پر خیمہ زن ہو جاتیں۔ ابھی اس نے نہ وہ کردار بنایا تھا نہ اس کی خصوصیات سوچی تھیں، بس آنکھیں تھیں جو نینا کی تھیں، اور آواز تو اس کے لیے نینا ہی کی ہونی تھی۔ اس نے کریم کے ساتھ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ فلم بننے کے بعد چاہے صدیاں گزر جائیں، نینا کو ڈھونڈنے اور وائس اوور سکھانے میں اس کردار کے منہ میں زبان ہوئی تو نینا کی، ورنہ زندگی کی تشنہ خواہشوں کے ساتھ فلم بھی پڑی رہے گی۔ جس کے لیے اتنا کچھ سوچا تھا، جب وہ ہی نہیں رہی تو اس کا دل ہی اٹھ گیا تھا اس کورس اور کام سے۔ وہ واپس آنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میں فرح تھی جس نے اسے جذباتی سہارا دیا۔ یہ فرح ہی تھی جس نے نینا کے نام پر آنسو بہانے کے لیے اسے اپنا کندھا دیا۔ یہ اور بات کہ ہارون نے کبھی اس سے کہا ہی نہیں کہ اس کے دل پر لگا ہوا زخم نینا کے نام کا ہے۔ 6 ماہ کا کورس کر کے وہ واپس آیا تو اس کا ارادہ تھا بس زندگی کی گاڑی چلتی رہے، مگر یہاں بھی فرح اور کریم نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ کریم چاہتا تھا کہ جو خواب وہ اسے دکھا کر گیا تھا ہارون اسے پورا کرے۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ نہیں سیکھا، میں ابھی نہیں کر سکتا، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تو پھر آپ ایک دو مزید شارٹ کورس کر لیں، تجربہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کا کام بھی کرتے رہیں، 4 پیسے بھی آئیں گے۔ اور بات یہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں اس کام کے لیے موزوں نہیں ہوں، میں دوبارہ اسی کام کی طرف آنا چاہتا ہوں جسے چھوڑ کر گیا تھا۔ فرح کی بات کاٹ کر اس نے اپنا مطمع نظر واضح کیا۔ اتنا پیسہ اور اتنا وقت لگانے کے بعد یہ خیال آیا ہے، اور تم جو مرنے سے پہلے ایک بار جینا چاہتے تھے، اس بات کا کیا ہوا؟ کریم بھڑک اٹھا تھا۔ مجھے واقعی نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں، زندگی جینے کی خواہش جیسے کہیں پیچھے چھوٹ گئی ہے، وہ بس سوچ ہی سکا۔ فرح اور کریم کے مسلسل مجبور کرنے پر اس نے ایک مزید کورس کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ جانے کیوں ہارون کو لگتا تھا کہ فرح اس کے دل پر لگے زخم کی نوعیت سے واقف ہے اور اسی لیے اس کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔
پتہ نہیں کیوں مگر اندر کہیں وہ یہ ماننے پر مجبور تھا کہ فرح اس کی محرم راز بن چکی ہے۔ ان دونوں کی مہربانیوں کی وجہ سے 1.5 ماہ بعد ہی ایک بار پھر وہ 8 ماہ کے 2 مختلف کورسز کے لیے پاکستان سے باہر جا چکا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنے محسنوں کے لیے اور خود کو ذہنی طور پر مصروف رکھنے کے لیے کام پر مکمل طور پر دھیان دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں رہتے ہوئے اس نے وہیں کی کمپنیز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فیلڈ میں اس کی تھوڑی پہچان بھی بنی اور ڈالروں نے اس کا بینک بیلنس بھی مزید بہتر کر دیا تھا۔ اس عرصے میں کریم کے ساتھ ساتھ فرح نے بھی اس کے ساتھ فون پر رابطہ رکھا تھا۔ جب وہ اپنے کورس مکمل کر کے آیا تو ذہنی طور پر کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اس بحالی کا سہرا بھی فرح کے سر جاتا تھا کہ جس نے کسی ماہر کی طرح ہر گھاؤ پر چپکے سے مرہم رکھا تھا جو ہارون نے کبھی کھولا ہی نہیں۔ اس کے کامیابی سے کورس مکمل کرنے کی خوشی میں کریم اور فرح نے اس سے ٹریٹ مانگی تھی۔ اس شام وہ تینوں شہر کے ایک نامور ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ برسات کی شام موسم بہت خوبصورت تھا، بلکہ موسم کو دیکھتے ہوئے آنن فانن ہی یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ شاشلک، رائس اور منچورین کے ساتھ ڈرم سٹک کا مینیو میز پر سجایا جا چکا تھا۔ کریم ایک ضروری فون کے لیے اٹھ کر باہر گیا تو وہ اور فرح باتیں کرنے لگے۔ جانے کیا بات تھی جس سے اسے نینا کی یاد آ گئی اور صرف ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے وہ اس ریسٹورنٹ سے اٹھ کر نینا کے ساتھ اسی جگہ جا پہنچا جہاں اس نے نینا کو سڑک کے کنارے کھڑے پٹھان سے مونگ پھلی لے کر دی تھی۔ فرح نے میز پر ہاتھ سے تھپ تھپاتے اسے متوجہ کیا۔ بے خیالی میں اس نے فرح کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرح نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر سر جھکا لیا۔ اندر آتے کریم نے ہارون کی پشت سے بہت غور سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ بات کرتے کرتے کہاں کھو جاتے ہیں آپ؟ نہیں، بس ایسے ہی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ کون سی بات؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ کریم نے ساتھ بیٹھتے پوچھا تو اس کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھ سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ میں غصے میں تھا تو میں نے کہا شادی کے لیے لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی کوئی ایسی عقل کی اندھی ملی نہیں۔ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ کیا؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ اس نے کہا تم سے کوئی عقل کی اندھی ہی شادی کر سکتی ہے۔ اس نے کہکا لگایا اور اس کا خیال تھا وہ بھی ہنسیں گے، مگر کریم کی بات نے اس کی ہنسی کو بھی بریک لگا دیے۔ یعنی تم اب فرح کو عقل کی اندھی کہہ رہے ہو؟ کریم کی بات پر ہارون کے ساتھ ساتھ فرح نے بھی اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کیا بکواس ہے یار، اس میں بکواس کیا ہے؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ کریم کی بات سے زیادہ شاکنگ فرح کا رد عمل تھا۔ نہیں، غلط تو نہیں کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے عقل کی اندھی کہلوانا بھی منظور ہے۔ نظر نیچی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ ہارون کو سمجھنے میں کچھ سیکنڈ لگے تھے۔ اس کے بعد اس بارے میں وہاں کوئی بات نہیں ہوئی۔ واپس رہائش پر پہنچنے کے بعد اس نے کریم سے پوچھا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی کیسے آیا، تو جواباً اس نے جو کہا اسے سن کر ہارون خاموش رہ گیا۔ اس نے کہا تھا وہ لڑکی 1.5 سال سے تمہارے پیچھے بلا وجہ خوار نہیں ہو رہی۔ جس طرح اس نے تمہیں سپورٹ کیا، سہارا دیا، آج کل کے دور میں کون کرتا ہے؟ وہ بھی ایک لڑکی، بغیر وجہ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرح کے لیے یہ وجہ محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی ہمارے کون سے ماں باپ بیٹھے ہیں جنہیں ہماری فکر ہوگی؟ اب اگر کوئی خود اپنی جگہ بنا رہا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جگہ پہلے سے خالی ہے، تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے بھی خود سے پوچھا تھا کہ کیا مذائقہ ہے؟ فرح کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اسے سکون دیتا تھا، تو پھر اس میں کیا برائی تھی کہ وہ اسے ایک مناسب طریقے سے زندگی میں شامل کر لیتا۔ اس نے اس بات کو مان لیا تھا کہ فرح اسے اس لیے عزیز ہے کہ وہ نینا کی سہیلی رہی ہے۔ فرح اس کے لیے نینا کی وہ نیکی تھی جسے وہ زندگی سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس رات وہ فیصلہ کر کے سویا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس کا پہلا دھیان ان پھولوں کی طرف گیا تھا جو اس سفید ٹوکری میں ہارون نے دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اذیت دوبارہ زندہ ہو گئی تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ کسی اسپتال کا کمرہ تھا۔ بینچ پر امی سوئی ہوئی تھیں اور گھڑی کی سوئیاں 1:30 بجا رہی تھیں۔ یہ یقیناً رات کا وقت تھا کیونکہ روشن دان سے روشنی کی ایک کرن بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ بدن سے نالیاں چپکی ہوئی تھیں، دائیں پسلیوں کے نیچے پیٹ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور سر بھی ایسے ہی پٹیوں کے شکنجے میں تھا۔ اسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ اٹھنے کی کوشش میں اس نے پاس دراز پر پڑا کپ گرا دیا تھا۔ کپ ٹوٹنے کی آواز سے امی ایک لمحے میں جاگ گئی تھیں۔ نینا وہ تیزی سے بینچ سے اتر کر جوتا پاؤں میں اڑس کر اس کے پاس آئی تھیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اسے ہوش میں دیکھ کر وہ سجدہ ریز ہونے کو تھیں۔ امی پانی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ 2 لفظ بھی ٹھیک سے بول نہیں پائی تھی۔ میں پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لوں، وہ کہہ کر جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک خوبرو ڈاکٹر بھی تھی۔ بہت تنگ کیا ہے آپ نے اپنی مدر کو، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اسے چیک کر رہی تھی۔
اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہوں، پورے 22 دن بعد ہوش میں آئی ہیں آپ، اور اس دن سے آپ کی مدر آپ کے لیے دن رات ایک کیے بیٹھی ہیں۔ ماں کی شکر گزار تو وہ بعد میں ہوتی، اسے تو یہی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنے دن سے بے ہوشی میں تھی۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شام کی بے ہوش ہوئی رات کو ہوش میں آئی ہے۔ امی نے اس کا ماتھا چوما۔ میری بڑی کوئی 10-20 اولادیں ہیں، ایک یہی تو ہے جس میں ہم دونوں میاں بیوی کی جان بستی ہے۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر ہم اسے دوسرے شہر لے کر آئے۔ خوشی سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس وقت اپنے شہر میں نہیں تھی۔ وہ ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اگلے مزید کچھ دن اسپتال میں رہنے کے دوران امی نے اسے اس کا بھالو اور چاکلیٹس والی ٹوکری بھی دے دی تھی، البتہ پھول اس میں نہیں تھے۔ اب انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع انہیں فرح نے فون پر دی تھی اور اسے کوئی شخص اسپتال لے کر آیا تھا۔ وہ شخص کون ہو سکتا تھا وہ جانتی تھی۔ اس کا فون حادثے میں کہیں کھو گیا تھا۔ اسے بہت ہنسی آئی کہ کیسے ہارون کو اس کا بھالو اور چاکلیٹس تو یاد رہ گئیں مگر اس کا فون گم کر دیا۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ پیٹ پر یہ زخم بھرنے میں مہینے نہیں سال درکار ہیں، شاید 1-1.5 سال میں یہ زخم بھر جائے یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ افسردہ تھی یا بستر پر پڑی پڑی بیزار ہو گئی تھی۔ فون میں سم اس کے اپنے نام پر تھی، سو وہ سم تو ابھی نکلوائی نہیں جا سکتی تھی۔ ابو سے کہہ کر اس نے نیا ٹچ فون اور سم منگوا لی تھی۔ وہ عجیب طرح سے چڑچڑی ہو رہی تھی، بات بے بات بھڑک اٹھتی اور اونچی آواز میں رونے کے بعد گھنٹوں منہ لپیٹ کر پڑی رہتی۔ پتہ نہیں کیوں اندر کہیں اس نے مان لیا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو اس نے خوشی کے اس احساس کو پوری طرح جیا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی کسی کے لیے اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ کوئی اس سے اتنے پیار سے معذرت کرے، پھر چاہے یہ وقتی اہمیت ہی کیوں نہ ہوتی۔ اسے ہارون پر بھی غصہ تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اس کے گھر تک آ سکتا تھا، فرح سے نمبر لیا تھا تو اس کے ساتھ رابطے میں بھی رہ سکتا تھا، مگر ایک موٹی بھدی لڑکی سے کسی کو کیا غرض ہو سکتی تھی کہ وہ اسے یاد رکھتا، مگر وہ موٹی رہی کہاں تھی۔ اس ساری تکلیف کا بس یہی ایک مثبت پہلو تھا کہ جس وزن سے چھٹکارے کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اس کی تکلیف نے کھا لیا تھا۔ وہ دبلی ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ دبلی ہو گئی تھی کہ کوئی شخص اسے پہلی بار میں پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو گوشت کا پہاڑ ہوا کرتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب وہ خود پر چربی کی تہہ نہیں چڑھنے دے گی۔ ہارون کی دی ہوئی چاکلیٹس اس نے پہلے تو اس دن کی یاد کے طور پر سنبھال کر رکھی تھیں، مگر اب وہ محض اپنا وزن بڑھ جانے کے خوف سے ان سے دور تھی۔ اس دن کے فسوں سے وہ نکل آئی تھی۔ سب سے پہلا کام اس نے ہارون کا نمبر ڈیلیٹ کرنے کا کیا تھا۔ جب ایک شخص زندگی میں نہیں رہا تو پھر اس کا نمبر رکھ کر کیا کرنا، اور اب تو وہ خود بھی آ جاتا تو نینا نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں تھا۔ بیماری کے ان طویل دنوں میں اس نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ بچوں کے میگزین کے لیے کہانیوں کے حوالے سے اس نے جو جو سوچا ہوا تھا ان سب پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن کمپیوٹر پر اینیمیٹڈ فلمیں دیکھتی اور ان میں خامیاں نکالتی اور رات میں کاغذ اور پین پکڑ کر بیٹھ جاتی، خود لکھتی اور پھر پڑھ کر خود ہی مسترد کرتی، پھر ضائع کر کے نیا لکھتی، سجاتی، سنوارتی اور نوک پلک درست کر کے کچھ میگزین کو بھجوا دیتی اور کچھ اپنے پاس محفوظ کر لیتی تاکہ کچھ اور وقت گزرنے پر اسے مزید بہتر کر کے لکھ سکے۔ میگزین میں اس کی کہانیاں ایک تواتر سے لگنے لگی تھیں۔ ایڈیٹر سے جب بھی بات ہوتی وہ اس کا حوصلہ بڑھاتا اور اسے مزید بہتر لکھنے کے حوالے سے مشورے دیتا۔ زندگی اس ڈگر پر چل پڑی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ لکھنے کو اس سنجیدگی سے بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اب کی بار جب میگزین والوں نے انٹرویو کی بات کی تو اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی تصویر بھیجی اور تصویر بھیجنے کے بعد بہت دیر تک ہنستی رہی، اتنا ہنسی کہ جانے کیوں آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں اور وہ وہیں کی بورڈ پر سر رکھ کر رونے لگی۔ حادثے کو 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ پسلیوں کے نیچے زخم ابھی تک کچا تھا، حالانکہ کافی حد تک بھر چکا تھا، پھر بھی ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ اب خوف کے مارے ڈٹ کر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اور کھانے کے بعد صحن میں چہل قدمی بھی کرتی تھی کہ کہیں پھر موٹی نہ ہو جائے۔ تکلیف کی زردی چہرے سے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اب گلابیاں جھلکنے لگی تھیں۔ یہ بھی امی کی بدولت کہ وہ اسے زبردستی پھل کھلاتی اور جوس پلاتی تھیں۔ اس کی آنکھیں جو پہلے ہی اتنی بڑی لگتی تھیں اب اور بھی نمایاں نظر آتی تھیں۔ امی اسے دیکھ کر صدقے باری جاتی تو اس کا دل چاہتا بس ایک بار کہیں سے ہارون آ جائے اور اسے دیکھے کہ وہ کتنی پیاری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں بس اس کا دل چاہتا تھا۔ وہ اسے اتنا یاد کرتی تھی مگر وہ تو شاید اپنی دنیا میں کھو کر بھول چکا تھا کہ نینا نام کی کوئی لڑکی کبھی اس کی زندگی میں آئی بھی تھی۔ امی ابو اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور امی تو اب برملا اس کی شادی کی خواہش کا اظہار کرتی تھیں۔
پھر برسات کی ایک شام اسے فرح کا فون آیا۔ جب سے وہ امریکہ سے آئی تھی فرح نے اسے بمشکل 2-3 مرتبہ فون کیا تھا۔ آنا تو اس نے ایک بار بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جو کہتی تھی کہ بڑے لوگوں مجھے بھول نہ جانا، خود اسے بھول گئی تھی، مگر نینا نے اس سے نہ آنے کا یا اور کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ ہر بندے کا زندگی پر حق ہے، وہ جیسے چاہے گزارے، وہ کیوں کسی کے سر پر بے وجہ مسلط ہوتی پھرے۔ میری شادی ہو رہی ہے نینا، وہ بے حد خوش لگ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو فرح، تمہارے کزن نے چھوڑ دیا اس لڑکی کو۔ فرح نے اسے بتایا تھا کہ گھر والے یاسر پر دباؤ ڈال رہے ہیں اس عربی لڑکی کو چھوڑنے کے لیے۔ نہیں یار، اصل میں تم بیمار تھیں اور میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا، کام میں مصروف تھی، ورنہ تمہیں بتاتی۔ یاسر واپس چلا گیا تھا اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر۔ پھر ہارون نے مجھ میں دلچسپی دکھائی تو وہ جوش سے بولتی ایک دم چپ ہوئی تھی۔ نینا کے ذہن میں ایک دم جیسے آندھیاں سی چلنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب اسے غیر فطری لگا تھا، جیسے سورج مغرب سے نکلا ہو۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، اور ہارون کو بھی میری طرف سے مبارکباد دینا۔ نینا کو اپنی آواز ہی اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ تم آؤ گی نا ہماری شادی میں؟ ابھی تو زخم کچے ہیں، مشکل سے چل پھر سکتی ہوں۔ نہیں آ سکوں گی، وہ اسے کوئی جھوٹی آس نہیں لگا سکی۔ چلو میں ہارون سے کہوں گی، شادی کے بعد ہم تم سے ملنے آئیں گے، فرح نے بہت محبت سے کہا تھا۔ نینا نے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ کرے کبھی وہ وقت نہ آئے جب وہ اس سے ملنے آئیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ ان دونوں نے اپنے معاملات سے اسے مکھی کی طرح نکال باہر کیا تھا۔ فرح کی تو وہ اچھی پکی سہیلی تھی، گلا تو فرح سے ہی تھا، پھر بھی اندر کہیں ایک بے نام شکوہ ہارون سے بھی تھا۔ اس دن وہ امی سے پلاؤ بنانا سیکھ رہی تھی۔ طویل برآمدے میں پڑا فون بجتا چلا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں میں دم لگاتی ہوں۔ اس نے امی کے ہاتھ سے کفگیر پکڑتے انہیں باہر بھیجا۔ تمہارے میگزین سے فون ہے، آ کر بات کر لو۔ امی کی آواز پر وہ حیران ہوئی تھی، اس کا رابطہ براہ راست موبائل پر تھا، تو پھر انہوں نے گھر کے نمبر پر فون کیوں کیا؟ سوچتے ہوئے آنچ دھیمی کر کے اس نے چاولوں کو دم دیا اور باورچی خانے کی بتی بجھا کر باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ نین سکھ ہیں؟ اس نے حیرت چھپاتے پوچھا کہ نین سکھ کے نام سے کوئی لڑکا نہیں لڑکی لکھ رہی تھی۔ جی میں ہی نین سکھ ہوں، میرا نام عبدالکریم ہے اور میں نے آپ کا نمبر بچوں کی جنت میگزین والوں سے لیا ہے۔ جی کہیے کیا کام ہے؟ میں نے آپ کی بہت سی تحریریں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ بہت میچور انداز تحریر ہے آپ کا۔ ایک اینیمیشن فلم کے لیے ہمیں ایک کو رائٹر کی ضرورت ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں تو مل کر بات کر لیتے ہیں، بیٹھ کر مین تھیم بھی ڈسکس کر لیں گے اور پیمنٹ وغیرہ بھی طے کر لیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ اور نینا کو بے ساختہ ہارون سے پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ کچھ ایسے ہی دن تھے جب وہ اسے ملا تھا، 2 سال ہو چکے تھے، مگر وہ اسے بھلا ہی نہیں بھولتا تھا۔ افسردہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ تفصیلی بات چیت کے لیے عبدالکریم نام کے شخص کو نینا نے گھر پہ ہی بلا لیا تھا۔ چربی کی تہوں کے نیچے چھپی لڑکی دنیا والوں پر اب آشکار ہوئی تھی، تو وہ نہیں چاہتی تھی پہلے بدن کی خامی کو داغ بنانے والے اب اس کے کردار پر بھی کوئی سیاہی الٹ دیں۔ اس چھوٹے سے دفتر نما کمرے میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنانے کی ان کی ناکام کوشش تھی۔ ناکام اس لیے کہ ابھی مہینہ نہیں ہوا تھا اور اسے خالی کرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ یہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ ہارون کو جوتے چڑھاتے دیکھ کر کریم نے کلاک پر نظر ڈالی۔ اس دکان کے مالک نے ذلیل کر مارا ہے، کسی اچھے علاقے میں اچھا سا دفتر ڈھونڈنے کے لیے ڈیلر کو کہا تھا، اسی نے بلایا ہے۔ اوہ اچھا، میں کل بتانا بھول گیا، میری بات ہوئی اس میگزین والے رائٹر سے۔ اچھا کیا بات ہوئی پھر؟ جیکٹ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بالوں میں کنگھی کرتے پوچھا۔ یار وہ تو کوئی خاتون ہے، میں سمجھا کوئی آدمی ہوگا۔ پھر کیا، ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ وہ آدمی ہے یا عورت؟ میں نے بات کر لی اور اس نے حامی بھر لی تھی۔ اب مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اس نے گھر بلایا ہے، ابھی اسی کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ ہاں تو تم جا کر بات کر لینا، چیک کر لینا بندی ہمارے کام کی ہے یا نہیں۔ اگر کچھ سمجھ میں آئے تو پیسوں کی بات کر کے اوکے کر دینا، اور دھیان رکھنا جذباتی ہو کر کوئی اتنی لمبی نہ چھوڑ دینا کہ لپیٹنا مشکل ہو جائے۔ جواب دے کر موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اسی کی تقلید میں کریم بھی نین سکھ کے بتائے پتے کی طرف گامزن تھا۔ کریم اس بیٹھک کے طور پر استعمال ہونے والے قدرے کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ صوفوں اور پردوں سے لے کر فرش اور کمرے کی دیواروں سے گھر کے مکینوں کی مالی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کچھ ایسی بہتر حالت بھی نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنے پیسوں کی پیشکش کی جائے کہ وہ راضی ہو جائے۔ کچھ ایسی بڑی رقم کی ضرورت ہونی تو نہیں چاہیے تھی۔ ہاں اگر کچھ بہتر حالت ہوتی یا آگے کوئی مرد بچہ ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ وہیں بیٹھا اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ نسوانی آواز پر وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔
تشریف رکھیے پلیز۔ اس کی آواز میں ایک لوچ، معصومیت اور جاذبیت تھی۔ کریم سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ شکن آلود ملبوس میں وہ لڑکی شاید پانی کا کوئی کام کر رہی تھی، جو آستین اور پائنچوں پر پانی کے چھینٹے دکھائی دے رہے تھے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سنجیدگی ہلکورے لے رہی تھی۔ کریم نے اس کے مقابل بیٹھتے ایک نظر میں اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ اس کی سادگی نے کریم کو بھرپور انداز میں چونکایا تھا۔ میں آپ کو مقصد بتا چکا ہوں، ہم ایک اینیمیشن فلم بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ محض ایک فلم نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیں یہ ایک سیریز ہوگی، یا یوں کہہ لیں جیسے یہ باربی وغیرہ کی اینیمیشن فلمز ہیں۔ اصل میں ہم ایک ایسا کردار تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں جس کو لے کر ہم مزید کئی فلمز بنا سکیں۔ اس سیریز کی پہلی کڑی پر کام کرنے کے لیے میرے پاس ایک کہانی کا پلاٹ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پلاٹ سے قطع نظر آپ کچھ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں تاکہ میں کچھ اندازہ کر سکوں۔ اس کے بات کرنے کے دوران وہ خاتون جنہوں نے دروازہ کھولا تھا وہ چائے کے لوازمات لے کر آ گئیں اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ یعنی آپ کے پاس کام کرنے کے لیے فی الحال کوئی اوریجنل یا جینون آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اس نے بڑے سکون سے کریم کا سکون برباد کیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میرے پاس ذاتی پلاٹ موجود ہے۔ یہ تو بس مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ہم کوئی خاص کردار بنانے والے ہیں جو کہ لڑکی کا ہوگا۔ جیسے باربی کے نام سے کتنی فلمیں موجود ہیں اور ان سب کی کہانی مختلف ہے۔ باربی کے علاوہ کچھ بھی مشترک نہیں ان میں۔ کچھ ایسی پاکستانی سیریز بنانے کا ارادہ ہے۔ اچھا، تو پھر آپ اپنا پلاٹ شیئر کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہی اناڑی تھے، مگر اس بات پر کریم کو لگ رہا تھا لڑکی صحیح کھیل گئی۔ آیا وہ تھا اس کا انٹرویو کرنے اور کر وہ رہی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے الٹے سیدھے سوال جواب سوچتے کریم نے اسے اپنے پلاٹ سے آگاہ کیا۔ رات کو وہ ہارون کی طرف گیا تو سب سے پہلا سوال اس نے یہی پوچھا، کیا ہوئی اس لڑکی سے بات پھر؟ یار اس نے سارے خیال بنا کسی جھجک کے رد کر دیے ہیں۔ اسے میرے آئیڈیا بچکانا لگا ہے اور ناقابل عمل بھی۔ اس کا کہنا ہے بچوں کے لیے بنائی جانے والی فلم مغرب کی تقلیب میں لو سٹوری نہیں بنائی جا سکتی۔ میں غلطی سے باربی فلم کی مثال دے بیٹھا تھا، پھر ہر باربی مووی میں اس نے میرے سامنے 70 کیڑے نکالے ہیں۔ کہتی تھی ہمارے آئیڈیاز پرانے زمانے میں چل سکتے تھے، فلم پٹ جائے گی۔ کریم نے صاف گوئی سے بتایا، وہ خود اس کی زیرک نظری سے مروب ہوا تھا۔ پھر کیا بات بنی؟ بننا کیا ہے، اس کی پیسے کی ڈیمانڈ اونچی ہے اور کام کرنے کی اپنی شرائط ہیں۔ مثلاً وہ گھر سے ہی کام کرے گی، ایک۔ نمبر 2، اس کی لکھی فلم میں اگر میری طرح کے بچکانہ مشورے دیے جائیں گے تو اسے کام ہی نہیں کرنا۔ نمبر 3، اس پر کسی ایڈلٹ کانٹینٹ یا مرچ مسالے کے لیے زور نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 4، اس نے تو تمہیں اچھی خاصی گنتی یاد کروا دی۔ ہارون ہنسا، کوئی 2-4 بندوں سے بات کرو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ فرح چائے کے کپ لے کر آئی تو کریم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ بھی مصروف تھی۔ جو ان کی باتوں پر دھیان دیے بنا واپس پلٹ گئی تو کریم نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا، نہیں یار مجھے یقین ہے وہ جو لکھے گی سپر ہٹ جائے گا۔ اور اس کی آواز سن کر میرے دل میں پہلا خیال پتہ ہے کیا آیا تھا؟ یہی کہ مین کردار کا وائس اوور اس سے کروا لیتے ہیں۔ ہارون نے فرح کی لائی چائے کا کپ اٹھاتے بڑے سکون سے جواب دیا۔ کریم کچھ دیر تو منہ کھولے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ یار سچ کہہ رہا ہوں، جو کردار تو بنانے کی سوچ رہا ہے پہلی فلم میں اس سے وائس اوور کروا لیں تو کردار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یار ابھی تو صرف کہانی پر فوکس کر۔ اس کی بات پر کریم جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ فرح نے اپنے منہ سے یہ وائس اوور کرنے کی اتنی بار پیشکش کی تھی مگر ہارون نے ہر بار سیدھا جواب دے مارا تھا، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہوا تھا۔ یار ایک بار اس سے بات تو کر کے دیکھو، بہت زبردست آواز ہے اس کی، اور دیکھنے میں کیسی ہے؟ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ ہارون کی بات پر اس نے ویسے ہی برجستگی سے جواب دیا تھا مگر اب ہارون کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو بھنا گیا۔ یار تمہیں میں اس قسم کا لگتا ہوں، حد ہے ویسے۔ نہیں میں سوچ رہا تھا ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میں شاید 14 سال کا تھا جب گھر سے کمانے کے لیے نکلا تھا، پھر پڑھنے کا بھی شوق تھا، بس یہی فکر تھی کہ 12 سال تک تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا کہ میرے بہن بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، اور جب سے امی گئی ہیں تب سے میں نے گھر جانا بھی چھوڑا ہوا ہے۔ مجھ سے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں رہتا کہاں ہوں اور کھاتا کہاں سے ہوں، گھر کیوں نہیں آتا، گھریلو زندگی کیا ہوتی ہے مجھے کیا پتہ۔ اب جب فرح ہم دونوں کو ہماری حرکتوں پر ٹوکتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تمہارے حالات بھی تو کچھ مختلف نہیں ہیں۔ سچ بتاؤ کتنی دیر ہو گئی گھر گئے؟ اور کبھی کسی نے پوچھا؟ ہارون کی بات پر کریم سر جھکا گیا۔ یہ سچ تھا کہ ان دونوں کے حالات بڑی حد تک مماثل تھے، اس کے باوجود اس معاملے پر بات کرنے سے دونوں ہی کتراتے تھے۔ آج ہارون نے بات کی
تو کریم کو بھی بے اختیار وہی سب محسوس ہوا جو یقیناً ہارون محسوس کر رہا تھا۔ چھوڑو یار، 12 سال بعد تو کچرے کی بھی سنی جاتی ہے، اور ہم الحمدللہ کچرا نہیں ہیں۔ تیرا گھر بس گیا، اللہ نے لکھا ہوا تو میرا بھی بس جائے گا، ورنہ کوئی نہیں، ہم دونوں تو ایک دوسرے کے لیے ہیں ہی۔ کریم اس سے تو کہہ کر اٹھ گیا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ اندر کہیں ایک خلا ہمیشہ سے تھا جو آج بڑی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اگلی بار جب وہ نین سکھ سے ملا تو اس کی نظر بدلی ہوئی تھی۔ نینا کمپیوٹر کھول کر کریم کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا فون آیا تھا کہ وہ پروگریس دیکھنے آئے گا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ خود نینا کو بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چاہے وہ بچوں کی اینیمیشن فلم تھی، مگر ایک سکرپٹ اور کہانی لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ کریم اس دن ون لائنر لے گیا تھا اس سے، اور اس کی ٹیم نے اوکے بھی کر دیا تھا۔ وہ اس پر صحیح طرح سے کام شروع کر چکی تھی۔ اس نے اپنا کمپیوٹر بیٹھک میں ہی رکھ لیا تھا۔ یہاں کون سا دن رات مہمان آ رہے تھے، کبھی ہوتا جو کوئی بھولے بھٹکے دروازے پر دستک دے لیتا تھا۔ کریم جب آتا تو اسے کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ وہ وہیں سے اسے دکھا کر پڑھوا کر اس پر بات چیت کر سکے۔ آج صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کسی بھی وقت بارش شروع ہونے والی تھی۔ نینا صوفے پر بیٹھی اونگنے لگی تھی، جو دروازے کی آواز پر چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ اس بیٹھک نما کمرے کا دروازہ صحن میں ہی کھلتا تھا، تو وہ اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب امی دروازہ کھول کر دیکھیں۔ اوہ بیٹا، تم تو پوری طرح بھیگ گئے ہو۔ اس نے باہر امی کی آواز سنی۔ یقیناً باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ متذبذب تھی کہ وہیں بیٹھے یا نکل کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ اسی اثنا میں وہ چھینکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ سلام کے ساتھ ہی اس کی چھینک گونجی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ نینا نے دیکھا وہ واقعی پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ آپ کے سامنے ہی ہوں، اس نے پھر چھینکتے ہوئے جواب دیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی تو آج رہنے دیتے، کل آ جاتے آپ۔ بس میں نے سوچا آپ انتظار کرتی ہوں گی، اور بارش پیچھے نہیں ہو رہی، بس اسی علاقے میں ہو رہی ہے۔ مسکرا کر اس نے جواب دیا۔ نینا خاموش رہی۔ تبھی امی نے لا کر اسے تولیہ تھما دیا۔ وہ خاموشی سے پکڑ کر بال خشک کرنے لگا۔ میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں، تم بیٹھو ذرا، آپ دکھائیں کہاں تک کام پہنچا ہے۔ میرا خیال ہے ساتھ ہی ساتھ اس پر اسکرین ورک بھی شروع کروا لیا جائے، آپ کیا کہتی ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے مجھے تھوڑا وقت دیں، اس کے بعد جیسے مرضی کر لیں۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ ابھی اسے خود ڈر ہے کہ جانے وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر فائل کھول کر وہ پیچھے مڑی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس کے عقب میں کھڑا ہے، اس لیے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ اس کے باوجود اس کے وجود سے اٹھتی کسی کلون کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا آپ یہیں بیٹھیں گی۔ اس کی سوری میں شرمندگی تو بالکل نہیں تھی۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلو بچا کر ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ کریم نے اس کا گریز اور سکوت محسوس کیا اور لبوں پر آتی مسکراہٹ کو دبا کر کمپیوٹر کے سامنے جا بیٹھا۔ یہ لو بیٹا، پہلے چائے پی لو، اس کے بعد کام کرنا۔ نینا نے دیکھا امی ٹرے میں ابلے ہوئے انڈے اور نمکوں کے ساتھ 2 طرح کے بسکٹ رکھ لائی تھیں۔ چائے کے کپ بھی 2 تھے۔ نینا جانتی تھی ایک کپ امی کے لیے ہے، مگر فی الحال وہ ایک بار پھر باہر جا چکی تھیں۔ کریم نے تابیداری سے اٹھ کر میز کے سامنے برا جمان ہوتے ہی چائے کا کپ پکڑ لیا۔ چائے کے گرم کپ کی حرارت زندگی بخش تھی۔ باہر بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بے آواز گر رہی تھیں۔ اس کا دھیان نینا کی طرف تھا، جبکہ وہ اپنے ہی خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس سے اس کی چپ برداشت نہیں ہوئی، سو اسے مخاطب کر بیٹھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ امی کی چائے ہے۔ اس نے بلا تاخیر جواب دیا۔ تو آپ کی چائے؟ میں چائے نہیں پیتی۔ ریئلی؟ ویری اسٹرینج۔ ہم تو جب تک چائے نہ پی لیں ہمارے کام کرنے والے جراثیم حرکت نہیں کرتے۔ چسکی لیتے کریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کوئی موسم اسے اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ جو وزن پہلے اس کے بدن پر تھا اب اس کے ذہن پر تھا۔ وہ اس حد تک خوفزدہ تھی کہ اسے لگنے لگا تھا کھانے پینے کے معاملے میں وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکے گی۔ اب کچھ بہتر لگ رہا ہے۔ امی دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی اندر داخل ہوئیں۔ جی آنٹی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بیماریوں میں سب سے زیادہ فلو سے ڈر لگتا ہے، اور آج تو میں نے سوچا عبدالکریم پکڑے گئے۔ وہ ہنسا، جانے کیوں بات بے بات ہنسی خود ہی پھوٹ رہی تھی۔ اب بارش رکنے کا انتظار کر لینا، اور نینا ایسا کرو جا کر پکوڑے نکال لو، میں بیسن بنا آئی ہوں۔ جی امی کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ آسمان پر گہرے بادل تھے، سارے میں جیسے زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک یاد مجسم ہو کر سامنے آ گئی، مگر سر جھٹک کر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ جن راستوں کو قدموں پر حرام کر لیا جائے، ان کے خواب بھی آنکھوں پر حرام کر لینے چاہیے۔
ورنہ زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ نینا پکوڑے تل کر لائی تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ نینا نے پلیٹ میز پر رکھی اور امی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بارش تو جیسے آج ہی ہونی تھی، ایک ہی رفتار سے مسلسل ہوئے چلی جا رہی تھی۔ بیٹا پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے، پہلے کھا لو پھر کام کر لینا۔ نینا کو ہنسی آئی، اس نے یہاں کیا کام کرنا تھا؟ آپ نے دیکھا اسکرپٹ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو سب ٹھیک ہی لگا ہے، پھر بھی ایک بار سوچ رہا ہوں کہ باس کو دکھا لوں، ان کی بھی رائے مل جائے گی۔ نینا پر اس نے ایسا تاثر بنایا تھا جیسے بہت منظم طریقے سے وہ پہلے بھی بہت سے کام نپٹا چکے ہیں، اسی لیے باس کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جی دکھا لیں، مجھے اصل میں اس کام کا تجربہ نہیں تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ کریم کہنا چاہتا تھا کہ تجربہ تو ان کا بھی نہیں، مگر خاموش رہا۔ اس کے سامنے وہ اپنی پوزیشن کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کچھ پکانے کو دیکھ لوں؟ امی اٹھ کر باہر چلی گئیں تو نینا کمپیوٹر کے سامنے جا بیٹھی۔ کرنا کچھ تھا نہیں، بس یوں ہی وقت گزاری کر رہی تھی۔ آپ پکوڑے بھی نہیں کھاتی؟ نہیں۔ تو پھر آپ زندہ کیسے ہیں؟ ہاتھ روک کر اس نے نینا کی پشت کو تکا۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا بتائیں، محبت کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ کیا یہ واقعی ہوتی ہے؟ اس کی بات پر نینا کا جی چاہا پلٹ کر اس شخص کا چہرہ دیکھے کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا ہے، اس کے چہرے پر کون سے تاثرات ہیں، مگر وہ بنا مڑے اپنی پہلی حالت میں بیٹھی رہی۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اب کی بار وہ خود کو مڑنے سے روک نہیں سکی۔ جی، لیکن اب وہ میری بہت اچھی دوست کا شوہر ہے اور کسی دوسرے کی امانت کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ میں پہلے ہی اتنی گنہگار ہوں، مزید کسی گناہ کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی، اس لیے آپ کے سوال اگر اسی بارے میں ہیں تو پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیجئے۔ اس کی صاف گوئی پر کریم حیرت سے اس کا شفاف چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی بندی اتنا کھرا سچ، وہ بھی اپنی ذات کے حوالے سے، کیسے اتنی آسانی سے بول سکتی ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں میری کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ایک مختصر وقفے کے بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں خیالی دنیا میں نہیں رہتی، اس لیے یہ نہیں کہوں گی کہ اب زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں۔ ایک رشتے کا حوالہ لڑکی کی ذات کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس کے لیے بہرحال گنجائش ہے، مگر میں اس معاملے میں بالکل لاچار ہوں کہ فیصلے کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ کریم اس بندی کا فین ہو گیا تھا، نہ وہ اڑ کر بھاگی، نہ باتوں میں گھماؤ پھراؤ اور نہ ہی کوئی لگی لپٹی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی یہ کام ختم ہوگا وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ کریم حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں پہلے تو ہارون کو گاڑی سے نکلتے دیکھتا رہا اور پھر چیخ مار کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ اس نئے اسٹوڈیو میں بیٹھا لڑکوں سے سیٹنگ کروا رہا تھا جو انہوں نے ابھی حال ہی میں بنایا تھا۔ اب ہارون نے فون کر کے اسے باہر بلایا تھا۔ ایک سرپرائز ہے۔ ہارون کی آواز میں خوشی محسوس کر کے بھی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے اپنی گاڑی لے لی ہے۔ مبارکہ یار، تو نے تو مجھے حیران ہی کر دیا ہے، بھنک تک نہیں لگنے دی۔ اس سے الگ ہو کر اب وہ گاڑی کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا۔ خود تو نے ہی تو مشورہ دیا تھا، بلکہ آرڈر لگایا تھا۔ ہارون نے ہنستے ہوئے سے چابی پکڑائی۔ کچھ دن پہلے ہارون اور کریم شہر کے مضافات میں بنی نو آبادیاتی کالونیاں دیکھ رہے تھے۔ فرح نے سیدھے سیدھے کرائے کے گھر میں رہنے سے انکار کر دیا تھا، چاہے 2 کمروں کا ہو مگر میرا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اس کی خاطر اس نے اپنے میکے کی طرف سے ڈالا گیا زیور بھی اس کے سامنے رکھ دیا تھا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو اسے بیچ کر کام چلا لے۔ ہارون نے امی کی وفات کے بعد گھر سے تقریباً ہر ہفتہ ختم کر لیا تھا۔ وہ جو کماتا تھا اسی کا ہوتا تھا۔ نہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں اتنا نخرے باز تھا، نہ پہننے اوڑھنے میں۔ ایک اپنی ذات پر وہ خرچ کرتا بھی تو کیا؟ چنانچہ اس کے پاس اور کچھ تھا کہ نہیں، اتنے پیسے ضرور تھے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے۔ روٹی کپڑے کے بعد سر چھپانے کی جگہ تو سب سے پہلے آتی ہے۔ سال خوردہ موٹر سائیکل پر وہ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ گھر دیکھتے پھر رہے تھے۔ ایک تو موسم اتنا ٹھنڈا اور دوسرا بائک دغا کر گئی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے چلتے ہوئے 7 موٹر سائیکل گھسیٹ رہے تھے۔ یار ویسے کتنا ضرمریر ٹائپ بندہ ہے تو۔ بیگم کی ایک فرمائش پر گھر لینے چل پڑا، مگر یہ نہیں کہ کوئی گاڑی لے لے۔ اب اپنی کمپنی بنا لی ہے تو کوئی ٹور ہونی چاہیے، ورنہ ہم میں اور عرفان بصریہ کے مزدوروں میں کیا فرق ہوا؟ ہارون کے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ضروری ہے، سو پہلی فرصت میں اس نے گاڑی خریدی تھی۔ کہاں چلیں بتا؟ یہ تو جا کر فرح سے پوچھ۔ کریم ہنسا۔ وہ بھی گھر کی سیٹنگ میں مصروف ہے، کہہ رہی تھی ابھی 2-4 دن مجھے نہ چھیڑنا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے جواب دیا۔ ایسا کرتے ہیں، نین سکھ کی طرف چلتے ہیں۔ اس دن موٹر سائیکل پر بھیگتا ہوا گیا تھا، بڑی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ دوسرا اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ٹیم ہے پوری۔ کریم شوخی سے بولا، ورنہ اس دن کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، بلکہ بھیگنے کی بدولت اتنی خاطر مداحت کروا لی تھی
چل ٹھیک ہے، میں لڑکوں کو بھیج کر آتا ہوں۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر اس کے ساتھ بیٹھا تو نینا کو فون کر کے آنے کی اجازت بھی لے چکا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی اور آج مہندی تھی۔ نینا جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نہا کر اس نے سیاہ رنگ کا ستاروں سے مزین فراک پہنا اور اب شیشے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ کریم کے بے وقت فون پر اس کا دل چاہا اسے انکار کر دے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، مگر جب اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو وہ انکار نہیں کر سکی، چاہے بچوں کی اینیمیٹڈ فلم ہی صحیح، مگر اس کے لیے یہ کام اس کی حیثیت سے بہت بڑا تھا۔ وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو رہی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سرمے کی دھار اور آنکھ کے اوپر لائنر نے اس کی آنکھوں کو جادو بخش دیا تھا۔ ہلکے رنگ کی لپسٹک ہونٹوں پر لگا کر اس نے چاندی کے بندے نکال کر کانوں میں پہنے۔ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ آئینے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر اس نے اپنا روپ سراہا اور امی کو دیکھنے باہر نکل آئی۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تو نینا نے دروازہ معمولی سا کھول کر باہر جھانکا۔ سیاہ تھری پیس میں ملبوس وہ ہمیشہ سے زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے وہ رنگ تھے جو نینا نے اپنی آنکھ پر اترتے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جی چاہ رہا تھا وہ وہیں کھڑی اس شخص کو دیکھتی رہے جس کا سامنا ہونے کی آرزو اس نے بمشکل دل سے نکالی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہو گئی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دو تین گہرے گہرے سانس بھر کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ عبدالکریم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، مگر اس نے نگاہ اوپر کر کے نہیں دیکھا۔ سلام کا جواب اس نے اتنی آہستگی سے دیا تھا کہ خود اس کے اپنے کانوں تک مشکل سے آواز پہنچی تھی۔ بیٹھک تک جاتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا پیچھے آنے والا وہی ہے۔ ہارون نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ نینا سے کتنی ملتی جلتی تھی، کیا پتہ اس کی کوئی بہن کزن وغیرہ ہو۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بولے، مگر وہ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر باہر جا چکی تھی۔ یہ نین سکھ ہے، کریم نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ ہارون اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ ذہنی ارتکاز کے ساتھ اس کی بات بھی نہیں سن پایا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ماں کے ہمراہ مہمان نوازی کے لوازمات لیے دوبارہ اس کے سامنے تھی۔ مجھے ڈسکشن کے لیے وقت نہیں مل سکا، آپ خود بتائیں انہیں۔ بے تکلفی سے گرم چائے کا کپ اٹھا کر ہارون کے ہاتھ میں تھمایا اور اپنا کپ لبوں سے لگاتے اس نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر بولنا شروع ہوئی اور ہارون کی چائے اس کے کپڑوں پر چھلک گئی۔ اس آواز کو وہ بند آنکھوں سے بھی شناخت کر سکتا تھا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ امی جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ نینا خاموشی سے سر نیچے کیے بیٹھی رہی۔ میں کوئی کپڑا لے کر آتی ہوں۔ نہیں رہنے دے، میں پھر آ جاؤں گا، ابھی ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اپنا بکھرا بکھرا وجود یکجا کر کے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ او یار، 1 منٹ صاف کر لیتے ہیں۔ کریم نے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ گاڑی کو یہاں سے ہٹائیں۔ دروازے پر دستک کے ساتھ کسی نے آواز دی تو کریم چابی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکل گیا۔ ہارون نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ، کتنی خواہشیں ایسی تھیں جنہوں نے ابھی وجود پانا تھا مگر وہ کچلی گئی تھیں، ایسے ہی جیسے کوئی روح عدم سے وجود میں آ کر بھی خاکی پیراہن اوڑھے بغیر رخصت ہو جائے۔ تکلیف تو یہ بھی کم نہیں تھی۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ساکت و صامت بیٹھے تھے۔ کپڑے صاف کر کے وہ کریم کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر معذرت کر کے باہر نکل آیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، نینا کے فون کی بیل ہوئی۔ روئی روئی سرخ آنکھوں کے ساتھ اس نے فون دیکھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ گھڑی دیکھ لیتی تو شاید فون اٹھانے سے پہلے سوچ لیتی، مگر وہ بے نام غم کی شدت سے اس قدر نڈھال تھی کہ ذہن میں فی الحال نہیں آیا۔ اس نے فون اٹھا کر سلامتی بھیجی۔ ایک خاموشی جواب تھی، وہی خاموشی سوال تھی۔ نینا فون کاٹنے لگی تھی جب اسے پتھر کر دیا گیا۔ نینا، اس لمحے میں نینا نے جان لیا تھا کہ پیاس کا ایک جنگل اس آواز میں اگ گیا ہے، ویسا ہی جیسا اس کی سماعتوں میں ایک عرصے سے نمو پا رہا تھا۔ رو رہی ہو؟ نہیں، رو رہی تھی۔ ہاں، مگر کیوں؟ پتہ نہیں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ کیسے اس شخص کو کچھ بتا سکتی تھی؟ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، ہارون اسی طرح بولتے رہو، میں تمہیں سننا چاہتی ہوں، تمہاری ڈانٹ ہی صحیح، مگر بولتے رہو۔ اس کے باوجود جب وہ بولی تو یہ، مجھے کبھی فون مت کرنا، مجھے تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ ہارون کو یہ لفظ پگھلا ہوا سیسا لگتے اگر وہ حواس میں ہوتا۔ وہ تو ابھی تک اس لمحے میں قید تھا جب اس کے حیات ہونے کی خبر پائی تھی۔ ایک شرط پر، مجھے یہ بتاؤ میرا کیا قصور تھا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی بات نے نینا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے لہجے نے ہارون پر آشکار کر دیا تھا کہ وہ دونوں وقت کے ساتھ ساتھ فرح کے ستم کا شکار ہو چکے ہیں۔ بس ایک آخری بار مجھ سے مل لو، میں تمہیں کچھ دکھانا اور سنوانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو کہو گی وہی کروں گا، بس ایک آخری بار۔ اسے ہارون سے آخری بار کبھی نہیں ملنا تھا، اسے تو آخری سانس تک بار بار ملنا تھا۔ ایک آخری بار،
یہ 3 لفظ اس نے جس ٹوٹے لہجے میں ادا کیے تھے وہ انکار نہیں کر پائی۔ فرح نے ایک پرتکلف دہرانے کا انتظام کیا تھا۔ ہارون کہہ کر گیا تھا کہ اتنی مدت کے بعد ایک خاص دوست نے ملنے آنا ہے۔ مینیو اس نے فرح پر چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت وہ رائتے کا پیالہ فریج میں رکھ کر بریانی کا دم کھولنے آئی تھی جب دروازے پر ہارون کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کچھ دیر بعد ہارون اس کے پیچھے ہی آ گیا آپ کا دوست۔ ہاں آ گیا، تم چائے لے آؤ۔ چائے؟ مگر میں نے تو کھانا بنایا ہے۔ ہاں وہ بعد میں، تم آ جاؤ، سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا، اور اس کی جلد بازی کے باوجود فرح نے تسلی سے چائے بنائی اور دیگر لوازمات کے ساتھ ہارون کو آواز دی، اندر آ جاؤ تم بھی۔ اس نے اندر سے ہی آواز لگائی تو اسے عجیب لگا، وہ اتنے رف حلیے میں تھی۔ اگر ہارون اسے کسی سے ملوانا چاہتا تھا تو پہلے بتا دیتا۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر وہ اندر داخل ہوئی اور اندر ایک لڑکی کو سر گرائے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا یہ صرف ایک لڑکی ہی آنے والی تھی؟ اس نے حیرت سے سوچا، اور سلام دعا کے بعد ہارون کے ساتھ جا بیٹھی۔ تعارف تو کروائیں۔ تعارف تو غیروں کا کروایا جاتا ہے، یہ تو تمہاری اپنی سہیلی ہے۔ ہارون کے کہنے پر فرح نے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے پہلے دن کی دلہن ہو یا زمین میں سمانے کا ارادہ ہو۔ اس کے ماتھے سے وہ کیا اندازہ کر سکتی تھی؟ کون ہے یہ؟ یہ وہ ہے جو بقول تمہارے 2 سال پہلے ہماری زندگی سے جا چکی تھی۔ ہارون کی بات پر اس نے بے اختیار سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ خود نینا کے لیے یہ بات ایک بم کی طرح تھی۔ اسے نہیں پتا تھا ان کے درمیان کیا اور کیسے ہوا۔ آج جب ہارون نے اسے اپنی مرضی کی جگہ لے جانے کی بات کی تو تب بھی اسے علم نہیں تھا کہ وہ اسے فرح کے سامنے لا بٹھائے گا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی فرح کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ کچھ دیر پتھر ہو کر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھی اور نینا کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ نینا نے اس کا چہرہ دیکھا، وہاں عجیب سے ناقابل فہم تاثرات تھے۔ وہ اٹھی اور تنویمی عمل کے تحت چلتی باہر نکل گئی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی لفظ کی تکرار تھی اور وہ لفظ نینا کا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے تو اپنے تئیں اس کی کہانی ختم کر دی تھی، مگر وہ پھر واپس آ گئی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کس اعتماد سے نینا کے سامنے بیٹھی تھی؟ فریب اور جھوٹ سے حاصل کی گئی اپنی جگہ پر اس گھر میں نینا کے سامنے بیٹھنے کے بجائے وہ مر جاتی۔ اپنی بہنوں جیسی سہیلی کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تھا۔ بچپن سے وہ یاسر سے منسوب تھی۔ یاسر نے سعودیہ جانے سے پہلے ایک بار اس سے کہا تھا، میں عاشق ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے کبھی اس عاشق معشوقی کی توقع مت رکھنا۔ مجھے اپنی زندگی میں عملی لڑکی چاہیے، نہ کہ خوابوں کے پیچھے بھاگنے والی بے عمل لڑکی۔ اس دن فرح نے سارے خواب اٹھا کر کہیں زیر زمین دفن کر دیے تھے اور ایک عملی لڑکی بن گئی تھی۔ ویسے بھی خواب دیکھنے کی عمر میں تو وہ اسے اکیلا چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔ فرح نے خود پر ہر غلط سوچ کے در بند کر دیے تھے۔ کہیں محبت کی خوشبو محسوس بھی ہوئی تو سانس روک لی۔ کسی نے ایک قدم آگے بڑھایا بھی تو اس نے 10 قدم پیچھے کھینچ لیے۔ ویسے بھی اپنی معمولی سی شکل صورت کے حوالے سے وہ کسی خوش فہمی کا شکار کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہمعمر لڑکیاں جان بوجھ کر اس کے سامنے اپنی محبتوں کے قصے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی، اس کی تشنگی سوا ہو جاتی۔ وہ اس کا مذاق بھی بنایا کرتی کہ کہیں یاسر واپس ہی نہ آئے۔ اس کی معمولی سی شکل و صورت میں ایسا ہے ہی کیا کہ کوئی شاندار بندہ اس کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ کر آ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کی شادیاں ہوتی گئیں اور وہ اکیلی رہ گئی۔ اب کوئی ملتی تو اس کے پاس شوہر کے قصے ہوتے یا بچوں کی شرارتوں پر مبنی ڈھیروں باتیں، اور وہ دل میں صرف اسی امید کا دیا جلا کر بیٹھی رہی کہ یاسر آئے گا تو سب گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بار اس کی یاسر سے بات ہوئی تھی، اتنے سارے سالوں میں بس ایک بار، زیادہ بار بھی ہوئی ہوتی تو وہ اس ایک بار کی بات بھول نہ پاتی۔ یاسر نے اس کی آنکھوں میں بس ایک خواب کا بیج ڈالا تھا، میں چاہتا ہوں جب میں واپس آؤں تو میرا اپنا ایک گھر ہو، ایک بڑا اور خوبصورت گھر۔ اس دن سے فرح کے سارے خوابوں کو یاسر کے بعد دوسرا محور گھر مل گیا تھا۔ وہ گھر کا سوچتی رہتی کہ گھر کو ایسے سجائے گی، یوں بنائے گی۔ یہی تو وہ چھوٹے چھوٹے خواب تھے جن کے سہارے اس نے جدائی کے اتنے سال کاٹ لیے تھے۔ بھابھی کے طعنے اور بھائی کا بدلہ رویہ برداشت کر لیا تھا۔ اس نے نوکری کر لی تھی کہ گھر میں 4 پیسے آئیں گے اور اپنا بھی جی بہلا رہے گا۔ پھر جب وہ آیا تو فرح کے سارے دفنائے خواب بھوت بن کر زندہ ہو گئے تھے۔ منگنی ختم ہونے پر بھابھی کی باتیں اس کو اندر سے ختم کر گئی تھیں۔ وہ جذباتی طور پر بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ پھر انہی دنوں میں نینا نے اسے ہارون کے دفتر بھیج دیا۔ وہ اسے کام کے حوالے سے بہت توجہ دیتا، نرمی سے سمجھاتا اور بہت خیال بھی رکھتا۔ اس کے دل میں کوئی احساس پنپنے سے پہلے ہی جانے کیسے یہ راز آشکار ہو گیا کہ ہارون کے دل میں نینا بس چکی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اگلا سفر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ نینا ابھی کم عمر تھی، اسے کوئی اور مل سکتا تھا۔ اس نے ایک جھوٹ بول کر پہلے تو نینا کو خود سے دور کیا اور پھر اس کے بعد ایک طویل جدوجہد تھی جو اس نے ہارون کے ساتھ گھر بسانے کے لیے کی تھی۔ اب سب تباہ ہو گیا تھا۔ نینا اسے جانے کیوں
اور کیسے مل گئی تھی۔ وہ نینا سے شرمندہ تھی اور ہارون کا سامنا کرنے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس گھر سے بے دخل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ نہیں، وہ اس گھر سے بے دخل ہو سکتی تھی۔ اس کی صورت یہی تھی کہ وہ مر جائے۔ اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نینا جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، زندگی اس سے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرح ان کی زندگیوں کے ساتھ ایسے کھیل سکتی ہے۔ وہ شاید وہیں بیٹھا پوری رات گزار دیتا اگر کریم کا فون نہ آ جاتا۔ بادشاہو، آج خیر تو ہے، دفتر نہیں آئے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کے ٹھیک ہے سے کریم سمجھ گیا تھا کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ ہارون کیا ہوا ہے؟ سب برباد ہو گیا کریم۔ میں بہت جلد باز نکلا ہوں۔ میرے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ گہرے سانس بھرتا آنسو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ایسی مضبوطی دکھانے کا کیا فائدہ ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دے؟ ہو کہاں؟ کریم نے موٹر سائیکل کی چابی اٹھا لی تھی اور باہر نکل آیا تھا۔ گھر پر ہوں۔ فرح کہاں ہے؟ فون بند کرنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، لڑائی تو نہیں ہوئی۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر کریم نے اسے فون بند کرنے نہیں دیا۔ سارے راستے وہ فون کان اور گردن کے بیچ پھنسائے اس سے بات کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس تھا۔ بیٹھک میں مہمان نوازی کی میز سجی ہوئی تھی اور ہر شے ان چھوئی لگ رہی تھی۔ کون آیا تھا؟ نینا۔ یہ وہ جواب تھا جو کریم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بھلا ایک مردہ لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ اسے لگ رہا تھا کسی صدمے کی وجہ سے ہارون ذہنی طور پر متاثر ہوا ہے۔ کون نینا؟ نینسک۔ وہ نینا جسے فرح نے اپنی خود غرضی سے میرے لیے مار دیا تھا۔ اس کے انکشاف نے کریم کو سن کر دیا تھا۔ وہ اس قدر مخدوش حالت میں تھا کہ کریم کے چہرے پر بے یقینی اور پھیلتے اندھیرے بھی نہیں دیکھ سکا۔ مجھے پوری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ خود کو سنبھال کر اس نے ہارون کو مانکے کے انداز میں ساتھ لپٹایا اور صوفے پر بٹھا لیا۔ ہارون نے الف سے یہ سب اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ فرح نے یہ سب کیوں کیا؟ تم نے پوچھا اس سے؟ نہیں، میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ کن پٹیاں مسلتے ہوئے وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ وہ اگر نہ بھی کہتا تو اس کی نینا کے لیے حد سے بڑی ہوئی دیوانگی کسے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کہتا تھا مجھے اس کی آواز چاہیے، مگر ایسے بھی کبھی کسی ایک شے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر باہر چلیں؟ وہ باہر دروازے پر تھے جب کریم کو فرح کا خیال آیا۔ ایسا کرو، فرح کو بتا دو، وہ بھی پریشان ہوگی اور تمہارے ایسے چلے جانے کو پتہ نہیں کیا سمجھ لے۔ میں فی الحال اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ انسان وہی ہوتا ہے جو شدید صدمے اور غصے میں بھی اپنا آپ نہیں کھوتا۔ اگر تمہیں دھچکا لگا ہے تو اس کا بھی حال کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ جاؤ جلدی، میں باہر گاڑی نکالتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ہارون بے دلی سے اندر آیا۔ پورا کمرہ تیز روشنی سے بھرا ہوا تھا اور فرح بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ پانی کا گلاس اور اس کے ساتھ وہ لفافہ پڑا تھا جس میں کل وہ گندم میں رکھنے کے لیے گولیاں لایا تھا۔ شٹ شٹ شٹ! فرح کو بازوؤں میں اٹھا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر آیا۔ کریم، دروازہ کھولو جلدی! وہ اندر سے ہی چلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت سے ایک نجی ہسپتال کی راہداری میں موجود تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی سوچوں میں غرق تھے۔ کریم کو ڈر تھا کہ کہیں ہارون کچھ کر نہ لے، مگر یہاں فرح نے ہمت چھوڑ دی تھی۔ اس سارے معاملے میں اس نے بھی برابر کی تو نہیں مگر تکلیف اٹھائی تھی۔ ابھی تو اس کا نوزائیدہ خواب بڑھنا شروع ہوا تھا اور یہاں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے باوجود اسے خود سے زیادہ ہارون کی فکر تھی۔ نینا کی موت کا سن کر اس میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ کریم نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ زندگی کہیں رک نہیں جاتی، یہ بات وہ دونوں اچھے سے جان چکے تھے۔ بہت بار انہوں نے ہار کا ذائقہ چکھا تھا، بہت بار گرے تھے، مگر کبھی کہیں رکے نہیں۔ وہ جانتے تھے زندگی رکتی نہیں۔ نینا کے بعد ہارون نے جلد ہی اس سبق کو دہرا لیا تھا۔ آگے بڑھنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے کر دکھایا تھا۔ اگرچہ اس کا ایک حصہ کہیں اسی جگہ کھو گیا تھا، پھر بھی اس نے زندگی کے قدم سے قدم ملایا تھا۔ مگر اب حالات واقعی برداشت ختم کر دینے والے ہو گئے تھے۔ معدے کی صفائی کے بعد فرح کو ہوش آ گیا تھا۔ صبح جب وہ اسے لے کر گھر پہنچے تو ہارون اسے سونے کے لیے بھیج کر خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ فرح چہرے پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ زیادہ تنگ آ گئی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہاری جان چھوڑ دیتا۔ وہ اس کے سر پر جھکا کہہ رہا تھا۔ فرح نے منہ پھیر لیا۔ یا پھر مجھے ہی زہر دے دیا ہوتا، میں تو نظریں نہیں سہار سکی، باتیں کیسے سنتی؟ آنسو پیتے اس نے جواب دیا۔ ہارون کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری اور دم توڑ گئی۔ تو تمہیں یہی حل نظر آیا تھا؟ ہم بات چیت کر سکتے تھے، ہم مسئلہ حل کر سکتے تھے، مگر تم نے تو مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں۔ فرح نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی ٹوٹ پھوٹ چہرے سے عیاں تھی۔ کیا حل نکلتا؟ آپ مجھے طلاق دے دیتے، میں کہاں جاتی؟ میرے پیچھے کون بیٹھا ہے جس کے آسرے پر؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگ گئی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ نینا سے، آپ اس سے چاہتے تھے۔
وہ آ گئی تو میری کہاں جگہ رہ جاتی۔ زندگی مذاق تو نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں جو اپنی مرضی کے موڑ پر ختم کر دی جائے۔ اس کی بات فرح کے دل پر ضرب کی طرح لگی تھی۔ اس نے نینا سے محبت کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ فرض کر لیا ایسے ہو بھی جاتا تو کیا خودکشی اس مسئلے کا حل رہ جاتی ہے؟ فرح آنسو پی رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے ہاتھوں سے زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے کیا پتا تھا موت کے دامن میں اس کے لیے امان نہیں۔ اچھا اب رو مت، کچھ نہیں کہہ رہا میں، ابھی سو جاؤ، اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کروٹ لے کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا تھا اور فرح ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ پارک کے ایک گوشے کو آباد کیے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایسے ہی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بہار کا آغاز تھا، مسلی ہوئی زرد گھاس ایک بار پھر سبز خلط اوڑھنے لگی تھی۔ پودوں پر جامنی رنگ کے چھوٹے چھوٹے نئے پتے اگ رہے تھے۔ کہیں کہیں کسی پھول کی کونپل بھی اس کے حالات سے بے خبر مسکراتی دکھائی دے رہی تھی۔ نرم سرد ہوا کے جھونکے سرسراتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ سرمئی رنگ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وقفے وقفے سے فون پر ہونے والی بیل کو وہ مسلسل نظر انداز کرتی تھک چکی تھی، اس لیے اب کی بار فون بجا تو اس نے سبز دائرے کو چھو کر فون کان سے لگا لیا۔ کہاں ہے؟ میں گھر پہ انتظار کر رہا ہوں۔ کریم اس کے فون نہ اٹھانے پر جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں بس آ رہی ہوں۔ گرد آلود کپڑے جھاڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے؟ مجھے بتائے، میں آپ کو لینے آتا ہوں۔ کہا تو ہے آ رہی ہوں، اور میں نے کہا تو ہے میں لینے آ رہا ہوں۔ ہار مان کر اس نے پتہ بتایا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جس روز وہ ہارون کے ساتھ گئی تھی، اس کے بعد سے اس کی کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو ہارون کا صرف ایک بار سامنا ہونے کی خواہش رکھ کر بیٹھی تھی، ساری خواہشیں چھوڑ دی تھیں۔ کیسے ہوا اور کیوں ہوا جیسے سوال ہو چکا کے سامنے بالکل کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ فرح اور ہارون اپنی اپنی جگہ دونوں اسے پیارے تھے، مگر اب یہ دونوں پیارے ایک ہو چکے تھے۔ وہ ان کے درمیان کسی چپکلش کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب پرانی کوئی بات یاد آتی تھی تو دل دکھتا تھا، اور شاید اب تمام عمر دکھنا تھا، مگر دل یا درد کس نے دیکھا ہے؟ اس کے اور ہارون کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں تھے جو وہ محبت کی گنہگار ٹھہرتی۔ کریم ہارون کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی انجان منزل کی جانب گامزن تھی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے، مگر تھوڑی دیر سے پوچھا۔ ہم ہارون کی طرف جا رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے تسلی سے جواب دیا، مگر میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اس لیے پلیز مجھے یا تو یہیں اتار دیں یا میرے گھر چھوڑ آئیں۔ جس دن آپ ان کے گھر گئی تھیں، فرح نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اللہ کی طرف سے زندگی تھی جو بچت ہو گئی۔ نینا کو جھٹکا لگا، خودکشی؟ مگر کیوں؟ ابھی کوئی وجہ رہتی ہے؟ وہ شرارت سے مسکرایا، مگر میں نے تو کچھ نہیں کہا کسی سے بھی، پر اس نے زور دیا، ہر بات کہنے کی ہوتی بھی نہیں۔ جو بھی ہے میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ کیا آپ میری خواہش کا احترام کر سکتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر کریم نے نگاہ پھیر لی۔ اگر وہ جان لیتی کہ کریم اس کی خواہش کے لیے کیا کر سکتا ہے تو یہ سوال کبھی نہ کرتی۔ بالکل، مگر فرح کہہ رہی تھی اگر آپ نہ آئیں تو وہ پھر خودکشی کی کوشش کرے گی، اور لازمی نہیں اس بار وہ دوبارہ بچا لی جائے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ کریم اسے مرکزی دروازے پر چھوڑ کر باہر سے ہی چلا گیا تھا۔ نینا اندر آئی تو فرح کو سامنے ہی منتظر پایا۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی تم نہیں آؤ گی۔ اس کے آگے آگے چلتے فرح نے بنا سلام دعا بات شروع کی۔ کیا پیو گی؟ کچھ نہیں، تم بات کرو جو کرنی ہے۔ اس کے سجے ہوئے پرتعیش ڈرائنگ روم میں پہنچ کر بھی نینا نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم ہارون سے کہو مجھے طلاق دے دے۔ اور میں یہ کیوں کہوں گی؟ نینا نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی عجیب لڑکی تھی وہ۔ کیوں؟ کیا تم اس کے ساتھ شادی کر کے گھر نہیں بسانا چاہتی؟ کیا تم اسے نہیں چاہتی؟ بس اسی وجہ سے؟ اچھا، بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں میرے چاہنے کا۔ خیر، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اور اگر تمہیں کوئی تنگی ہے تو تم اس سے خود بات کر سکتی ہو۔ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، مجھے گھسیٹنے کی ضرورت نہیں۔ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بات سنو نینا، وہ مروت میں مجھے برداشت کرے گا، چھوڑے گا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ ساری زندگی تمہیں نہیں بھولے گا۔ میں اس بٹے ہوئے شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ یہ تو تمہیں اس شخص کے ٹکڑے کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ ہارون کی آواز پر نینا کے ساتھ فرح نے بھی اسے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ گھر پہ نہیں تھا، جانے اب کہاں سے برآمد ہوا تھا۔ اس کی بات پر نینا کا سانس صرف ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ وہ بھی اس کے لیے ایسے ہی بے چین تھا جیسے وہ، مگر اب کیا فائدہ؟ اس نے سر جھٹکا۔ میں چلتی ہوں۔ کچھ کہے بنا تیزی سے باہر نکلی۔ تم رکو ابھی، فرح نے لپک کر اس کا بازو تھاما۔ تم اسے کہو مجھے آزاد کر دے، ورنہ میں اس وقت تک خودکشی کی کوشش کرتی رہوں گی جب تک میری زندگی ختم نہ ہو جائے۔ اپنے معاملات سے مجھے الگ رکھو تم لوگ۔ آج تمہارے بلانے پر آ گئی ہوں، مگر اگلی بار تم مر بھی جاؤ گی تو نہیں آؤں گی۔ میں مر جاؤں گی، ایسی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ ساری زندگی ذلیل نہیں ہو سکتی میں، مجھے مرنے دیا ہوتا اسی وقت۔
کہہ کر فرح تیزی سے اندر بھاگی تو ہارون اس کے پیچھے لپکا۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ نینا نے گہرا سانس بھر کر اسے جاتا دیکھا۔ وہ گھاس کے مختصر قطعے پر کھڑی تھی۔ نرم ہوا کے جھونکے سانسوں کی صورت بدن میں اتر کر ماحول کی وحشت جذب کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہارون کی ملاقات سے اس کے بچھڑنے تک اور پھر اتنے سارے رت جگہ یوں چھوڑ جانے کی تکلیف سب کچھ پھر رہا تھا۔ اس نے ہارون سے محبت کی تھی مگر اسے خود علم نہیں تھا کہ یہ محبت ہے۔ ابھی تو اسے پتہ چلا تھا۔ اسے ابھی کے ابھی فیصلہ لینا تھا۔ بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ فیصلہ لے چکی تھی، اسی لیے اندر قدم بڑھا دیے۔ پشت پر کھلے دروازے سے داخل ہوتے کریم کی موجودگی سے بے خبر وہ سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑ کر کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فرح تڑپ تڑپ کر اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے ٹھنڈا کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ فرح، اس کی پکار پر ہارون کے آہنی شکنجے میں مچلتی فرح ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ تم دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ میں دعا کروں گی تم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو اور امید کرتی ہوں مجھے بھی میری زندگی میں خوش رہنے دو گے۔ میں اپنی زندگی کے ایک نئے راستے پر پیر رکھنے والی ہوں، اس لیے امید کرتی ہوں تم لوگ میری راہ کھوٹی نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں واقعی کوئی گلٹ ہے تو پلیز اسے مٹانے کے لیے ہی صحیح میری زندگی میں مزید مشکلات نہ کھڑی کرو۔ اور وہ ہارون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نہیں چاہوں گی کہ ماضی کے کسی بھی معاملے کی بنیاد پر تم اپنا گھر خراب کرو یا مجھے تنگ کرو۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہارون کی ساری سمجھ ختم ہو گئی تھی۔ یہ وہ نینا نہیں تھی، یہ وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ لہجہ ویسا، نہ طرز تخاطب، نہ تکلم، نہ رنگ روپ۔ اس کی کسی بات سے اسے شک نہیں ہوا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے یا سچ۔ دل کے اندر کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ فرح اس کی گرفت سے آزاد کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں منت کرتی ہوں کہ آئندہ اپنے کسی مسئلے میں مجھے تو کیا میرے نام کو بھی شامل نہیں کرنا۔ بات مکمل کر کے وہ پلٹی تو کریم اس سے چند فٹ کی دوری پر کھڑا تھا۔ اس سے نظر چرا کر وہ باہر نکل گئی۔ میں اسے واپس چھوڑ کر آتا ہوں۔ کریم اس کے پیچھے ہی نکل آیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ باہر سے ٹریفک کا شور تھا جو آ رہا تھا۔ سارا رستہ اسی خاموشی میں کٹا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی میں کریم کی آواز گونجی، مجھ سے شادی کریں گی؟ سامنے ونڈ اسکرین پر نظر جماتے اس نے ایسے پوچھا جیسے کافی چائے کی پیشکش کر رہا ہو۔ نہیں، بڑی بے نیازی سے جواب آیا تھا۔ مگر کیوں؟ میں نہیں چاہتی کہ انجانے میں جس شخص کے سامنے میں نے ماضی کا ایک ورق الٹا تھا وہ میرا حال بے حال کر دے۔ وہ اچھا، ویسے آپ نے وہاں جھوٹ کیوں بولا پھر؟ تو کیا کہتی اور کیوں کہتی؟ میری اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، کوئی روایتی لو سٹوری نہیں تھی۔ انفیکٹ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ میں نے کبھی اس شخص کے ساتھ کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا بس، شاید اس لیے کہ ایک بے ڈول بھدی لڑکی کو کبھی کسی نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی لڑکی ہے۔ اس کے بھی احساسات ہیں۔ ہارون نے مجھے ایک بار شدت سے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں اہم ہوں۔ اس نے مجھے بہت پیارا سوری بولا تھا۔ بس اس ایک بات کی وجہ سے، اس ایک بات کو لے کر میں اسے سوچتی رہی اور بس، پتہ نہیں محبت تھی یا نہیں، بس یہی کچھ تھا۔ اب اتنی سی بات کے لیے میں اپنی دوست کا گھر کیوں توڑتی؟ پھر مجھے کچھ ایسی طوفانی قسم کی محبت بھی تو نہیں تھی کہ اس کے بغیر مر جاتی۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں آپ کو اس سے محبت نہیں تھی؟ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکوں گی۔ اگر ہماری کوئی کہانی ہوتی بھی تو یہاں مجھے پیچھے ہٹنا ہی تھا۔ کمٹمنٹ توڑنے اور طلاق دینے میں فرق ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک باب بند ہو جائے تو اسے سوچ کر وقتی ہنس تو اٹھایا جا سکتا ہے مگر اسے دوبارہ جیا نہیں جا سکتا۔ زندگی آگے بڑھ چکی ہے اور وہ بھی موو آن کر چکا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پیچھے بھاگتے ہیں یا آگے۔ میں اسے بھی آگے کا راستہ دکھا کر آئی ہوں اور خود بھی آگے ہی بڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کے مفصل جواب پر وہ شاد ہوا۔ تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک لڑکی جو دوسروں کا گھر بچانے کے لیے اپنے جذبوں کی نفی کر دے، وہ اپنا گھر آباد کرنے کے لیے کیا نہیں کرے گی؟ اس کے ساتھ جڑوں گا تو میرا گھر آباد ہو جائے گا نا؟ وہ مسکرایا تو نینا نے بھی مسکرا کر نظر راستے پر جما دی۔ ہارون سے الگ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی کسی سے جڑ جائے، اور کریم سے بہتر کون ہو سکتا تھا جو ہارون کی کہانی بھی جانتا تھا اور اس کی بھی۔ اس کے باوجود اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ میری امی سے پوچھیے گا۔ گاڑی سے اترتے اس نے جواب دیا، ابھی پوچھ لوں؟ اس کے بے چارگی سے کہنے پر نفی میں سر ہلاتی وہ اپنے دروازے کی طرف بھاگی۔ کریم کو جواب مل گیا تھا۔ ہنستے ہوئے اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔